چلیں الحمد للہ رب العالمین خالق السماوات والارض والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین اجمل الاجملین اکمل الاکملین سیدنا و مولانا و مأوانا و ملجانا محمد صلی اللہ علیہ و آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین۔ تمام احباب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم اللہ کے فضل و کرم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ خاص سے ماہ رمضان المبارک میں روزانہ رات کم و بیش 11 بجے ہم لائیو حاضر ہوتے رہے، اور اس پروگرام کا جو نام ہم نے رکھا تھا وہ تھا رمضان کی راتیں علم و آگہی کی باتیں۔ تقریباً اکثر رمضان گزر گیا۔ روزانہ ہمارے اس پروگرام میں کوئی ایک موضوع ہم متعین کرتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کے لائیو سوالات کے جوابات کو بھی شامل کرتے ہیں۔ آپ سوالات کرنا چاہیں تو اس کا آسان سا طریقہ کار یہ ہے کہ ابھی فیس بک پر جو لائیو چل رہا ہے اس کے کامنٹ سیکشن میں آپ اپنا سوال لکھ دیجئے، وقت مقررہ پر اس کا ممکنہ طور پر جواب شامل کر لیا جائے گا۔ گزشتہ روز موضوع کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ کیا موضوع رکھا جائے، تو ہمارے ایک سائل ہیں حسنین بھائی، شیخ حسنین، انہوں نے مشورہ دیا کہ عشق مجازی پر بھی بات ہو اسی سال، اور میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ آج کے موضوعات میں ایک اہم ترین موضوع ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ویسے ہی ہماری جو پاپولیشن ہے اس میں ایک بڑی تعداد نیو جنریشن کی ہے، اور نیو جنریشن پر عشق کا بھوت کیسا سوار ہے یہ محتاج بیان نہیں ہے۔ یعنی ہر طرف آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کے عشق میں مبتلا ہے، تو اس پر بات ہونی چاہیے کہ محبت کیا ہے، پھر عشق کیا ہے، پھر عشق مجازی اور عشق حقیقی کیا ہے، ان کے مابین فروق کیا ہیں، اور کس طرح اس اگر کسی کو عشق مجازی ہو جائے، چونکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ قلب یعنی دل کے بارے میں اہل دل کا کہنا یہ ہے کہ اللہ نے دل کو بنایا ہی محبت کے لیے۔ کیا بات ہے۔ یعنی جس طرح آنکھ کا کام دیکھنا ہے، کان کا کام سننا ہے، ہاتھ کا کام تھامنا ہے، پاؤں کا کام چلنا ہے، تو دل کا کیا کام ہے؟ تو اہل دل کہتے ہیں بھئی دل کا کام ہے محبت کرنا۔ واہ، شعر سناؤ؟ بالکل دل سنائیں۔ بہر محبت ہے، محبت یہ کرے گا، لاکھ اس کو بچا تو یہ کسی پہ تو مرے گا۔ پتھر سے ہو، خدا سے ہو، یا پھر کسی سے ہو، رہتا نہیں ہے دل محبت کیے بغیر۔ تو کہیں نہ کہیں محبت ہو جاتی ہے، میلان قلب۔ تو اگر کہیں پر عشق مجازی آ گیا، کسی سے محبت ہو گئی، کسی کو دل دے بیٹھے، تو کیا کریں؟ اپنی کیفیت پر کیسے قابو پائیں؟ ایک اصطلاح ہمارے یہاں استعمال کی جاتی ہے پاکیزہ محبت۔ تو محبت کو پاکیزہ کیسے بنائیں؟ پھر آج کے دور میں جو میرا مشاہدہ ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو، کہ بہت ساری جگہوں پر اب عشق کا نام بدنام کیا جا رہا ہے، یا محبت کا نام بدنام کیا جا رہا ہے۔ وہ ہوتی ہوس پرستی ہے، اسے نام دیتے ہیں جی انا عاشق، ٹھیک ہے، میں تمہارا عاشق ہوں، اور اس محبت کے نام پر چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ اور ہم اس پر بات کریں گے کہ بندہ اگر عشق مجازی میں مبتلا ہو گیا تو اب وہ عشق مجازی سے عشق حقیقی کی طرف کیسے آ سکتا ہے، واہ، اور عشق حقیقی اصل کیوں ہے، اور جو عشق حقیقی کو اختیار کر لیتا ہے تو اس کی پھر کیفیات کیا ہوتی ہیں، اور وہ پھر مخلوق سے کس طرح بے نیاز ہو جاتا ہے۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ دو چیزیں ہیں ہمارے یہاں، اکثر محبت کی بنیاد ان دو چیزوں کو بنایا جاتا ہے، مال اور جمال۔ آج کل رشتے بھی اسی پر ہو رہے ہیں میرے خیال میں، ایک بڑی تعداد میں، کہ مال بھی دیکھا جاتا ہے اور جمال بھی دیکھا جاتا ہے۔ مال نہ ہو رشتہ ریجیکٹ، چاہے وہ بچی متقیہ ہو یا وہ لڑکا متقی ہو۔ مال ہو، تقوی ہو، لیکن جمال نہ ہو، ریجیکٹ، چاہے وہ متقی اور متقیہ ہوں۔
اب یہ جو دو چیزیں ہیں مال اور جمال، یہ کیوں کمزور بنیادیں ہیں؟ مال ایک جھٹکے میں چلا جاتا ہے، ہم لوگ جانتے ہیں نا ایسے لوگوں کو کہ جو بڑے مالدار تھے اور ایک جھٹکے میں دیوالیہ ہو گئے، روڈ پہ آ گئے. اور جمال ایک بیماری میں چلا جاتا ہے، یعنی صحیح طرح بندہ ایک ہفتے کے لیے بیمار ہو جائے اور پھر اسے آپ دیکھیں تو آپ پہچان نہیں پاتے. کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنے زمانے کے حسین، جمیل، احسن، اجمل، خوبصورت، بچوں میں بھی بچیوں میں بھی، اور بیمار ہوئے تو سارا حسن ڈھل گیا. تو اگر آپ اتنی کمزور چیز پر بنیاد رکھیں کہ جو مال ایک جھٹکے میں چلا جائے اور جو جمال ایک بیماری میں چلا جائے، تو پھر وہ رشتہ آگے کیسے چلے گا؟ اچھا، پھر جب آپ نے بنیاد مال پر رکھی، مال چلا گیا، میاں بیوی کے پھڈے شروع ہو گئے. صحیح. بنیاد جمال پر رکھی، اگلے ہی دن جب بغیر میک اپ کے اس کو دیکھا تو اگلے ہی دن نیکسٹ ڈے جھگڑا شروع ہو گیا کہ یہ تو میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو گیا ہے، تصویر کچھ اور تھی فلٹرڈ، اب جو میرے سامنے حقیقتاً صورت آئی ہے تو یہ تو بڑی ہی بدصورت ہے. یہ ہوتا ہے نا ہمارے یہاں آج کل اکثر ہو رہا ہوتا ہے. تو یوں یہ موضوع اہم ہے اور ہم سب نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ کوئی ہمیں دھوکہ بھی نہ دے. دیکھیں محبت کے سبب مال جو ہے نا وہ بہت بیچا جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جی چونکہ مجھے محبت ہے تو اب وہ محبت کے جال میں پھنسا کر ایسے واقعات بھی ہوئے کہ بچیوں کی ویڈیوز بنا لی گئیں. اس دن ہم بات بھی کر رہے تھے، پھر وہ ویڈیوز لیک کر دی گئیں. ابھی ایک واقعہ ہوا، ایک بچی نے خودکشی کر لی ان ویڈیوز کی وجہ سے جو اس کے عاشق کے پاس تھیں، اور اس نے کہا میں اسے پھیلا دوں گا، تو اس نے جو ہے وہ اپنے آپ کو پھانسی دے لی. ایسے بہت سارے واقعات ہیں. تو اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے قلبی حضرت علامہ مولانا مفتی عثمان لاکھانی صاحب دامت ظلہ العالی، اور حضرت علامہ مولانا مفتی قلبی معاذ مدنی صاحب دامت ظلہم العالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیف وبرکاتہ. حالکما الحمد للہ یا احبائی الکرام بخیر والعظام؟ وکیف انت؟ انا بالخیر ماشاء اللہ، حیاکم اللہ. ماشاء اللہ. ابتدا کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے محبت بھرے الفاظ استعمال کرنے کا شکریہ. اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری ان محبتوں کو سلامت رکھے، الہی آمین. اس میں برکت عطا فرمائے اور دارین کی کامیابیوں کا، سرخرویوں کا سبب بنائے اسے. آمین. آپ نے یہ جو تمہید میں بنیاد رکھی، اس میں ایک بات کو لے کر میں آگے چلتا ہوں. بیسیکلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی جو تخلیق فرمائی، اعضاء سب بنائے لیکن دل کو بادشاہ بنایا. واہ. ٹھیک ہے، اور یہ کیوں سمجھ لیں کہ ایک خاص مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. یہ جو ہے نا بدن انسانی کے اندر یہ رشتہ قائم کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. ٹھیک ہے، اسے ضرورت ہے. اور بات یہ کہ جس طریقے سے ایک بلڈنگ ہوتی ہے، اس کی بنیادیں ہیں، اس کے پلرز ہیں، ٹھیک ہے، اگر انہیں آپ ہٹا دیتے ہیں تو پھر اوپر والی کسی بھی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ کل عدم ہے، معدوم ہے، بلکہ وہ کسی نہ کسی بربادی کا ذریعہ اور سبب بنیں گی، نقصانات کا سبب بنیں گی، اس لیے کہ بنیاد نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے دل کو جو بنایا نا، تو یہ مخلوق خاص ہے، اور یہ خالق حقیقی سے رشتہ قائم کرے، اس سے محبت کرے، یہ اصل مقصود ہے. کیا بات ہے. اور بات یہ ہے کہ انسان کے لیے سارا عالم، پورا جہان، تمام کائنات کی اشیاء، ہر جمال، ہر کمال، ہر مخلوق انسان کے لیے، اور انسان کا دل رب کے لیے. اب بات یہ ہے کہ جب یہ جب محبت کی ہم بات کر رہے ہیں، عشق مجازی کو اگر ہم بنیاد بنا کر دیکھیں، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے خالی ہو کر دل اگر کہیں اور لگ جائے تو وہ بھٹکتا رہے گا. کیوں؟ بنیاد نہیں ہے. ہاں، خالق کی محبت کی بنیادیں موجود ہوں اور اس کے بعد اسی کی ڈائریکشنز پر، اسی کی قائم کردہ باؤنڈریز کے مطابق انسان عشق مجازی اختیار کرتا ہے. تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو عشق کا جذبہ ہے، محبت کا جذبہ ہے، یہ انسان کے دل میں خود ودیت فرمایا. بے شک. یعنی محبت اسی کی جانب سے ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ہر محبت جو ہے وہ مردود ہو. عشق مجازی کے حوالے سے بھی عشق مجازی، اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ عشق مجازی جو ہوتا ہے یہ تو عشق حقیقی کی سیڑھی ہے. ہاں کی جانب ایک راستہ ہے. لیکن یہ کب بنے گا
کہ جب آپ ہر جمال کو، ہر کمال کو، ہر مخلوق کو اسی زاویے سے دیکھیں کہ اس کے بنانے والی وہ ذات ہے جو میرا خالق ہے، پہنچنا وہاں تک پہنچنا مقصود. مقصود وہاں تک ہے. تو بات یہ کہ آج کل فی زمانہ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ایک بے اعتدالی ہم دیکھتے ہیں. وہ کس طریقے سے؟ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، خاندان کا ایک فرد ہے، وہ کسی سے محبت کرنے لگا. اب بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کو 100% نیگیٹو دیکھتے ہیں کہ یہ تم کن چکروں میں پڑ گئے بھائی، تم محبت کرنے لگے ہو، تم عشق کی راہ پر جاؤ گے. حالانکہ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کے دل کے اندر محبت کا جذبہ رکھا ہے، اور یہ فطرت کے عین مطابق ہے، اور اگر بالفرض وہ جو لڑکا یا لڑکی اظہار محبت اگر کرتے بھی ہیں، تو یہ تو اس میں تو کوئی شرم کا بات نہیں ہے، یہ تو بالکل فطرت انسانی کے تقاضے کے مطابق ہے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ دیکھا یہ جائے گا کہ وہ اعتدال میں ہے یا بے اعتدالی کا شکار ہے. اگر وہ شرعی حدود کو نہیں پھلانگتے تو بات یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو سلسلہ رکھا ہے نا، یہ جو سفر ہے، محبت پیدا ہوئی اور پھر اس کے بعد یہ سمجھ لیں کہ ترقی کی راہیں طے کرتی کرتی اگر اس کی منزل جو ہے نا وہ نکاح ہے، تو پھر تو یہ محبت محمود ہے. ہاں اس کو تو مطلب بہتر قرار دیا جائے گا. وہ جو فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ والی آیت کریمہ ہے کہ خواتین میں سے جو تمہیں پسند ہوں، تو پسندیدگی کیسے آئے گی؟ ہمارے یہاں ایک اس چیز کو جو برا سمجھا جاتا ہے نا، وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اس کو خلاف تقویٰ سمجھتے ہیں. ایک چیز اگر حدود کے اندر ہو، اب مثال کے طور پر لڑکے کا لڑکی سے گفت و شنید کرنا، ٹھیک ہے، اگر اس میں کوئی فتنے کا خوف نہیں ہے، کوئی فساد کا ڈر نہیں ہے، اور اعتدال کے اندر رہ کر ایک دوسرے کو پرکھنے کے لیے اور ایک دوسرے سے محبت کے جذبات کو بڑھانے کے لیے اگر گفتگو ہوتی ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ خاندان کے لوگوں کے درمیان کسی محفل کے اندر دائرہ شریعت میں رہ کر ملاقات ہوتی ہے، یا کوئی اور مطلب اس طرح کا سلسلہ ہو، تو اس میں تو کوئی شرم کا بات نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود ہر چیز کو نیگیٹو دیکھنا یہ ایک غیر مناسب بات ہے. اسی طریقے سے دوسری سائڈ پر کہ یہ جو عشق مجازی کو مطلب آپ سمجھ لیں کہ بغیر کسی قید کے اور بغیر کسی باؤنڈری کے چھوڑ دینا، تو پھر اس کا انجام بہت بھیانک ہے. اور مطلب دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ فی زمانہ جتنا بگاڑ، جتنے فسادات، اور جو مطلب میڈیا کے ذریعے یا یوں سمجھ لیں مختلف مطلب ذرائع سے جس طرح کی ذہن سازی اور جو مطلب منظر کشی ہو چکی ہوئی ہے، تو آپ کے سمجھ لیں انسان اپنے آپ کو روک پائے بہت مشکل کام ہے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، وہ جو نہیں اب فزیکل ریلیشن شپ کی بات کر رہے تھے، لائف پارٹنر ویسے ہی وہ بنا لیتے ہیں، مختلف ٹرمز جو ہیں وہ اس کے حوالے سے ایجاد ہو گئی ہیں. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کے علاوہ یہ اور کچھ بھی نہیں ہے. مطلب اعتدال بہت ضروری ہے اس کے اندر. کیا فرماتے ہیں؟ صحیح بات ہے، بالکل ایسے ہی ہے، اعتدال بہت ضروری ہے. ماشاءاللہ اصل میں قادر الکلام لوگ جب کلام کرتے ہیں نا، اور ان کا کلام اگر مکمل ہو جائے تو اس کے بعد اس میں مزید اضافہ کرنا بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے. میں ویسے یہ عرض کر دوں کہ میں نے ابتدائیہ دیا ہی مفتی معاذ صاحب کو تھا کہ قادر الکلام پہلے کلام کر لیں گے، پھر تھوڑا تھوڑا حصہ ہم لوگ بھی شامل کر لیں گے، لیکن انہوں نے مجھ پر ڈال دیا کہ آپ ابتدائیہ دیجئے. حضرت آپ کا وہ شعر کتنا کمال کا ہے نا، دل بہر محبت ہے پیارے، محبت تو یہ کرے گا. میں اس سلسلے میں ماشاءاللہ جو باتیں آپ لوگوں نے کہیں اس سے مجھے بھی کافی کچھ سیکھنے کو اور کچھ پہلوؤں کی طرف توجہ کرنے کا موقع ملا. چند چیزیں میں عرض کروں گا. پہلی بات تو یہ کہ جیسے حضرت نے فرمایا محبت فطرت کا حصہ یہ تو ہوگی، آپ نے بھی یہی تلقین کی، گڈ ہے. دراصل محبت نا بایولوجی کی لینگویج کے اندر ایک ایموشن، ایک جذبہ ہے، اور جذبات، انسان نام ہی جذبات کا ہے بھائی، اس کے دل ہے، جذبات ہوں گے. اچھا ابھی ہم محبت کا جو عمومی مطلب ہے کہ کوئی بھی چیز پسندیدہ ہو اس کی طرف دل اٹریکٹ کرنے لگ جائے، ابھی ہم اس طرف نہیں جاتے. خالصتاً جس کو محبت مجازی یا عشق مجازی کہتے ہیں، ڈائریکٹ اس کو فوکس کر کے اگر ہم دیکھیں تو یہ طے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اٹریکشن رکھی ہے. ایک فرد چاہے وہ مرد ہو، اس کا دل ایک عورت کی طرف، اور ایک عورت جو ہے مطلب صحت مند عورت ہے، اس کا کسی نہ کسی مرد کی طرف دل اٹریکٹ ہوتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم جس ایرا میں رہتے ہیں، اس ایرا میں ایک ریئلسٹک، ایک حقیقت پر مبنی ایموشن پیدا ہونا یہ ایک بہت بڑا معاملہ بن چکا ہے. اب حقیقی جذبات پیدا نہیں ہوتے، بلکہ دیکھے دکھائے، پروپیگنڈے اور مختلف مناظر، اور خصوصاً سوشل میڈیا اور یا اس طرح کے ڈیفرنٹ میڈیا کے زیر اثر ہو کر فیک ایموشنز پیدا ہو رہے ہوتے ہیں. اور ان کے نتیجے میں ہماری جو نئی نسل ہے
وہ ایک عجیب کشمکش کا شکار ہے. دیکھیں جو پچھلی نسل تھی نا وہ پلس مائنس کو دیکھتی تھی، جیسے آپ بتا رہے تھے نا باؤنڈریز وغیرہ وہ ایک حد تک دیکھتی تھی. لیکن اب جو نئی نسل آئی ہے نا اس کے پاس ہر چیز کا اتنی انفارمیشن اور اتنی بہتات ہے کہ وہ چیزوں کو سلیقے سے خانوں میں رکھتے رکھتے بھی نہ تھک جاتی. اب ایسے میں ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ پہلے دیکھا جائے لائف اسٹائل کو، سیکنڈ اسٹیپ پر دیکھا جائے ڈیسیجن میکنگ کو، تھرڈ اسٹیپ پہ انہی دو چیزوں کے ذریعے ہم نا اپنے ایموشنز کو ڈیل کرنے والے بنے جب کہ ہم ایموشنلی اسٹرانگ ہوں. یہ 3 پوائنٹ ذرا سا اس پہ توجہ کی جائے. لائف اسٹائل ہوتا کیا ہے؟ آج ہر گھر کا نوجوان بچہ یا بچی اپنے گھر سے بددل ہے. ہر فیملی کا لے لیجیے، کسی نہ کسی ریزن کی وجہ سے وہ اپنی فیملی سے نا ایک طرح سے بغاوت کیا ہوا ہے کہ یار نہیں، یار یہاں نہیں. اچھا اب یہاں نہیں تو کہاں؟ اس کی خالو ماموں پھپھا چاچو وغیرہ سے اکثریت کی 90% لوگوں کی نہیں بنتی. وہ ان کی بچیوں یعنی اپنی کزن سے، بچے ہیں تو شادیاں نہیں کرنے چاہتے، اور وہ کزن اگر بچیاں ہیں تو وہ اپنے جو میل کزنز ہیں ان میں رشتہ نہیں کرنا چاہتے. اچھا جب نہیں کرنا چاہتے تو کہاں؟ اب وہ کرتے ہیں ایموشنلی کہیں نہ کہیں ضرورت کے تحت رشتے ناتے. اب ان کے پاس آپشن کیا ہوتا ہے؟ اسکول کو ایجوکیشن کا، کالج، یونیورسٹی. کالج یونیورسٹی میں یہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے. جب ایڈمیشنز لیتے ہیں نا نئی کلاس سے، میں چونکہ یونیورسٹیز میں جاتا ہوں پڑھاتا ہوں، مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ پہلے دن لوگ الگ الگ ترتیب پہ بیٹھتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ترتیبیں بدل رہی ہوتی ہیں اور پھر آہستہ آہستہ گروپس بن رہے ہوتے ہیں. پھر گروپس کے اندر ایک دوسرے کو دیکھنے کے انداز، پپوٹے ہلنا اور آنکھیں پلکیں جھپکنا، ان رویوں میں فرق آ رہا ہوتا ہے. اور ایک جو استاد ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے چہرہ دیکھ کر. استاد ہوتا ہے. استاد فیس از دا انڈیکس آف مائنڈ. خیر ایک چیز یہ اب ہوتا ہے کیا ہے کہ بچوں نے پہلے سے ہی یہ ذہن بنایا ہوا ہوتا ہے کہ خاندان فیملی نہیں، باہر. اچھا باہر کے لیے اویلیبل ریسورسز کیا ہیں؟ تو 2 ہیں. ایک یہی کالج یونیورسٹی وغیرہ یا آفس کے کلیگز وغیرہ. نمبر 2 سوشل میڈیا. سوشل میڈیا کی دنیا ویسے ہی فیک. اور یہاں پہ بھی جو کالج یونیورسٹی جو آپ نے کہا تھا کہ جب منہ دھل کے سامنے آتا ہے تو آدمی کہتا ہے یہ کیا، اور ایسا اکثر ہوتا ہے. پہلی چیز تو یہ ہو گئی لائف اسٹائل، اس کی وجہ سے یہ چیز ڈس آرڈر کا شکار ہوئی ہوئی ہے. دوسری ڈیسیجن میکنگ. لوگ محبت کی وجہ سے نہیں کر رہے، لوگ محبت مجبوریوں کی وجہ سے کر رہے ہیں. بزنس کر رہے ہیں. ایک بچی دیکھتی ہے کہ یار اس کے پاس گاڑی ہے، اس کا کپڑا اچھا ہوتا ہے، یہ یونیورسٹی میں ٹھاٹ باٹ سے آتا ہے، اس سے میری اگر لائن بن جائے نا، پھر وہ اس کی نظروں میں آنے کے لیے 10 جتن کرتی ہے. اللہ تعالیٰ دل کے چور کو دل میں ہی رکھے، پردے رکھے لوگوں کے. لیکن ایسا ہو رہا ہے، یہ بالکل ایسا ہے. اور یوں ہی لڑکیوں کو ذرا سا نظروں میں رکھ کر اچھا ان کی کیا ہے، ابھی چونکہ میچورٹی نہیں ہے نا، تو کون ہے ایسی کہ جب میں گیدرنگ ہو نا، ہم 4 لوگ بیٹھے ہوں تو اس میں میرے ساتھ ذرا کندھے ملا کے بولڈنس ہو اس کے اندر، وہ دوپٹہ ذرا یوں لے وہ لے، یا لا حول ولا قوت الا باللہ. جب ان سطحی چیزوں پہ وہ ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں نا، پھر تیسری اور آخری چیز حضور، ایموشنلی ویک ہونا. یہ جذبہ ہے، میں اپنے جذبات پر غالب ہوں یا میرے جذبات مجھ پر غالب ہیں؟ بڑا اہم سوال ہے. مطلب بچیاں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ابا یہاں شادی کرا دیں ورنہ تو میں کہیں نہیں کروں گا. بچیاں بسا اوقات کہہ رہی ہوتی ہیں میں مر جاؤں گی، میں رہوں گی نہیں. اس کا وہ جو وقتی ایک کیفیت ہے نا اس کے اچھا. اور ان ریئل مطلب ہم بڑے ہو کر اگر ان کے بارے میں کچھ کہیں ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اگر آپ ان کی جگہ پہ خود کو رکھ کے دیکھیں نا تو وہ ایموشنلی جس ویکنیس سے گزر رہے ہیں تو وہ واقعی میں مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. وہ وقتی عارضی، کچھ دنوں کے بعد ان کا حال چینج ہو رہا ہوتا ہے. ایموشنلی ویکنیس یہ ان کو مغلوب کر کے ان کو بہت ساری بربادیوں کی طرف لے کے جاتی ہے. اور جب وہ ایموشنلی مستحکم ہوتے ہیں، مطلب وہی چند جو چمڑی کا چمڑی سے رگڑ جانا یہ معاملات ہو جاتے ہیں، پھر جب آنکھیں کھلتی ہیں اور اب وہ لاجیکلی ان کا دماغ کام کرنے لگتا ہے اور ہارمون ذرا نارمل ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ارے یہ کیا ہوا، یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا. بھائی کیوں نہیں سوچا تھا؟ جی حضور کیا فرماتے ہیں؟ بڑی بات، اہم بات ہے. 2 باتیں میں عرض کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، ایک ہے مال، دوسرا ہے جمال، تیسرا ہے نسب، چوتھا ہے تقوی. یہ جو میں نے ترتیب بنائی ہے یہ ہمارے معاشرے کی ترتیب ہے کہ سب سے پہلے مال دیکھتے ہیں، سیکنڈ پہ جمال دیکھتے ہیں، تھرڈ پہ خاندان دیکھتے ہیں، فورتھ پہ دیکھتے ہیں کہ تقوی ہے یا نہیں. اسی وجہ سے آج طلاقوں کا ریشو زیادہ ہے. اسلامی ترتیب کیا ہے؟ نمبر 1 تقوی، نمبر 2
سیرت، تقویٰ کے اندر سیرت کو شامل کر لیں. نمبر 2 جمال، بلکہ نمبر 2 نسب خاندان، نمبر 3 جمال، نمبر 4 مال. اب ہم رونا روتے ہیں تو ہم رونا کیوں روتے ہیں بھائی؟ کہ ہم نے ترتیب کو ہی عکس کر دیا. آپ اپنے لیے زوجہ لا رہے ہیں یا اپنے بچوں کی ماں لا رہے ہیں، آپ کا زاویہ بدل جائے گا. اب آپ انتخاب کریں گے تو آپ نے 2 جہتوں کو پیش نظر رکھنا ہے کہ میں اپنے لیے بیوی دیکھ رہا ہوں یا میں اپنے بچوں کے لیے ماں دیکھ رہا ہوں. اب یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے پر کتنی گہرائی ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے نا. اب آپ کا زاویہ مکمل فلسفہ، کمال بات کیا. آپ کا زاویہ نگاہ بدل جائے گا. بلکہ میں آپ کو ایک اور بات عرض کروں، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا عشق مجازی، عشق حقیقی، بعض اہل دل نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اس وقت دنیا میں عشق مجازی ناپید ہے. یہ جو عشق مجازی کا نام دیتے ہیں یہ بکواس کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. وہاں پر عشق وشق کو کچھ نہیں ہوتا، وہاں پر مفادات ہوتے ہیں. یعنی بیوی اگر کہتی ہے نا میں شوہر سے عشق کرتی ہوں، نو، اس نے ایک ایگریمنٹ کیا ہوا ہے. وہ اس لیے کہتی ہے کہ اس کی ساری ذمہ داریاں شوہر کے اوپر ہیں. تھوڑا سا خرچہ بند کر کے دیکھیں اس کا عشق کہاں جاتا ہے اور کیسے عشق کا بھوت اترتا ہے. ماں کی محبت، باپ کی محبت، بہنوں کی محبت، اس میں کئی جگہوں پر جو ہے وہ جھوٹ ہوتا ہے. کوئی محبت نہیں ہوتی. بیٹا نکما نکل آئے کما کے نہ دے، دیکھیں باپ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے. بیٹا خراب نکل آئے، دیکھیں اس کے ساتھ ماں کیا کرتی ہے. بھائی خراب نکل آئے، دیکھیں بہن اس کے ساتھ کیا کرتی ہے، بھائی اس کے ساتھ کیا کرتا ہے. ریئلسٹک بات ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں بھائی اصل جو عشق ہے وہ حقیقی ہے. میں آپ کو ایک چیز عرض کرتا ہوں، دیکھیں 2 لفظ ہم استعمال کر رہے ہیں نا، محبت اور عشق. محبت کیا ہے؟ پہلے ہم یہ فرق تو کریں کہ ہمیں پتہ چلے کہ بھئی یہ چیز محبت ہے اور یہ چیز عشق ہے. محبت جو ہوتی ہے نا اس میں محب کو اپنا بھی خیال ہوتا ہے، محبوب کا بھی خیال ہوتا ہے، 2 ہی ہوتی ہے. اور یہ میلان قلب کا ابتدائی درجہ ہوتا ہے. اور یہ میلان قلب جب انتہا کو پہنچے تو وہ عشق ہوتا ہے، اور جب عشق ہوتا ہے تو اس میں اپنا خیال ختم ہو جاتا ہے، صرف محبوب کا خیال ہوتا ہے. تو بالکل صحیح بات ہے کہ عشق تو یہ والی چیز تو ہوتی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کہاں ہوتی ہے؟ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ محبت ہو سکتی ہے، عشق نہیں ہو سکتا. عشق کے اندر دیکھیں محبت میں اشتراک ہے. کیسے؟ ماں کی محبت، باپ کی محبت، اولاد کی محبت، استاد کی محبت، دوست کی محبت، یہ ساری محبتیں. عشق، العشق نار یحرق سوى الحبیب، سب جلا دیتا ہے. العشق نار یحرق سوى الحبیب، وہ حبیب کے سوا سب کچھ جلا دیتا ہے. یہ ہے عشق، اس کے اندر اشتراک نہیں ہوتا. اور عشق اصل یہی ہے کہ عشق حقیقی ہو، اور کس کے ساتھ ہو؟ جس رب نے دل کو محبت کے لیے بنایا اس کے ساتھ عشق ہو. کیا بات ہے. اب اس کے توسط سے کہہ لیں، اس کی وجہ سے کہہ دیں، بقیہ تمام جتنے بھی عشق ہیں، عشق رسول کریم ہے، عشق صحابہ ہے، عشق اہل بیت ہے، عشق اولیاء ہے، اور دینی تعلیمات کی وجہ سے بیوی سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے، ماں باپ سے محبت ہے، یہ سارے اس کے ضمن میں آ جائیں گے. عشق ایک جو رب سے ہو، اور باقی سب اس کی وجہ دیکھیں. میں آپ کو ایک بات عرض کروں، عشق کی آپ بات کر رہے ہیں نا، محبت کا مرکز، یا بلکہ اس کو چھوڑیں، بات طویل ہو جائے گی. عشق مجازی اور عشق حقیقی کی بات کر رہے ہیں. عشق مجازی کا مرکز کیا ہے؟ جسم. عشق حقیقی کا مرکز کیا ہے؟ بلا جسم. کیا بات ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اگر اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، ٹھیک ہے، اب جب مرکز پہ آپ جائیں گے کہ جو یہ آج عشق مجازی کی بات ہو رہی ہے اس میں مرکز کیا ہے؟ جسم. وہ فانی ہے. جسم نہ رہے، محبت نہیں. کسی کا چہرہ جل گیا، محبت ختم. کسی کا مال ختم ہو گیا، محبت ختم. ٹھیک ہے. کسی نے ہاتھ کھینچ لیا، محبت ساری ختم. وہ عشق ہے ہی نہیں. ہم جب عشق حقیقی کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پر عشق حقیقی کا جو مرکز ہے وہ اولاً بلا جسم، بلا روح، اللہ کی ذات، اور ثانیاً اگر کہیں ہے تو وہاں پر مرکز جسم کہیں پر بھی نہیں ہے، روح ہے مرکز. کیا بات. ٹھیک ہے. جتنوں کے ساتھ آپ کو روحانی، علمی، دینی عشق ہوتا ہے وہ یہ مرکز بنتا ہے. گویا کہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ ہم جن چیزوں میں آج ہماری قوم پڑ گئی ہے یہ بیسیکلی تو عشق ہے ہی نہیں ہے، یہ ہوس پرستی ہے.
ٹھیک ہے. یہ کئی جگہوں پر, بہت ساری جگہوں پر, چلیں میں اسے تھوڑا سا استثناء کے ساتھ کر دیتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کسی بیوی کو اپنے شوہر کے ساتھ, کسی شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ سچی محبت ہو, میں استثناء بھی کر دیتا ہوں. لیکن بہت ساری جگہوں پر دھوکہ ہے, نام محبت کا ہے لیکن سودا ہے. وہ جو آپ بات کہہ رہے تھے نا کہ وہ دیکھتے ہیں کہ گاڑی, لباس, گھر, اس کا مطلب کیا ہے؟ بیوپاری جو ہوتا ہے وہ کیا ڈھونڈتا ہے؟ سیلز مین کیا کرتا ہے کہ جب بندہ کوئی خریداری کے لیے آتا ہے تو اس کو دیکھ کر اندازہ کر لیتا ہے کہ اس کے جیب میں کتنے پیسے, اور پھر اس کے مطابق اسے مال دکھاتا ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہی ہو رہا ہے. وہ ایک زمانہ تھا جب محبت اندھی ہوتی تھی, اب تو ایکس رے کرنے کے بعد محبت ہوتی. بالکل ایسا ہی ہے. گویا کہ ہم اسے یوں کہیں گے کہ دیکھیں, عشق حقیقی نور ہی نور ہے, عشق مجازی غرور ہی غرور ہے. اگر آپ عشق مجازی کہتے ہیں تو آپ بات کرتے ہیں محدود متناہی. بالکل ایسا ہی بھائی جس سے بھی کریں گے وہ محدود ہے, اور جب آپ عشق حقیقی کی بات کرتے ہیں تو لا محدود غیر متناہی. کیا بات, واہ. اب آپ فرق کر دیں, ہم جو بات کرتے ہیں, اہل اللہ جو بات کرتے ہیں, وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی کہاں محدودیت میں, کہاں تناہی کے اندر پڑے ہو, چھوڑو اس کو. تناہی سے اور محدودیت سے لا محدودیت اور لا متناہی ذات کی طرف آؤ. جب اس کی محبت دل میں آ گئی تو آپ پھر بنتے ہیں عشق حقیقی والا عاشق صادق ہوتا ہے. کیا بات ہے. آج وہ جن کا خانقاہ میں بیٹھے ہوئے وہ اچھا, میں یہ ایک چیز سوچ رہا ہوں کہ ہماری جو نئی نسل ہے وہ کہیں ان باتوں کو شیطان یا نفس کے وسوسے کے تحت کتابی باتیں قرار دے کر نظر بھائی انداز میں آپ کو دلیل دیتا ہوں, سنیے. میں نے کیا کہا تھا کہ محبت وہ ہوتی ہے جہاں پر اپنا بھی خیال ہو, دوسرے کا بھی خیال ہو. عشق وہ ہوتا ہے جہاں پہ اپنا خیال نہ ہو, دوسرے کا خیال ہو. حدیث سنیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین بھی ہے, حتیٰ کہ حضرت عمر کو, جب تک میں تمہیں تمہاری جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یہاں پر محبت نہیں, عشق ہے کہ جب تک تمہیں اپنا بھی خیال ہے اور میرا بھی خیال ہے تو یہ عشق نہیں ہے. واہ. اپنے آپ کو فراموش کرو. العشق نار تحرق سوى الحبیب, پھر تمہارا ایمان کامل ہوگا. اچھا, حضرت نے جو بات کی نا کہ یہ جو جتنی بھی حقیقی محبت ہے نا وہ بلا جسم ہے, بلا مادہ ہے, بہت بڑی بات. اور باقی جتنے اللہ والوں سے ہم محبت کرتے ہیں وہ اللہ کے ضمن میں کرتے ہیں. اس پہ حدیث سناؤں آپ کو, ترمذی شریف کی حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب اللہ لما یغزوکم, اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں غذا دیتا ہے, تمہاری وجود کی ساری ضرورتیں تمہیں دیتا ہے. وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ, یعنی میری محبت بھی نا اللہ کی محبت کی امبریلا کے نیچے رکھنا. الحب للہ. یار ہمارے یہاں دیکھیں, کنیز فلاں, اسیر فلاں, فدائے فلاں, ٹھیک ہے, یہ چل رہا ہوتا ہے آج کل مذہب ہی. اس کے اندر بھی یعنی بعض ایسی اصل میں خواتین جذباتی طور پر نا زیادہ مرعوب ہو جاتی ہیں, ایموشنل زیادہ ہو جاتی ہیں, تو انہیں مطلب سیکنڈز لگتے ہیں کہ وہ کنیز فلاں بن. تو میں انہیں کہتا ہوں بھائی تم اللہ کی صحیح طرح بندیاں بن جاؤ, تمہیں کسی کی کنیز اور باندھی بننے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سے یار ابھی آپ بات کر رہے تھے, مجھے وہ آیت یاد آ رہی تھی, والذین آمنوا اشد حبا للہ. یہ عشق حقیقی ہے. کیا بات ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ, کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. ایک شعر آیا تھا, وہ بات کٹ گئی, وہ شعر پڑھتا ہوں اور آپ اس پہ گفتگو کریں کہ عشق حقیقی سے عاشق صادق بنا. اب جب عاشق صادق بنا تو اس کا حال کیا ہوا؟ فرماتے ہیں وہ جن کا عشق صادق ہو وہ کب فریاد کرتے ہیں, لبوں پہ مہر خاموشی, آنکھ بند کر کے دلوں میں یاد کرتے ہیں. سبحان اللہ, کیا بات ہے. وہ اپنے دل پر توجہ کرتے ہیں اور اللہ کی محبت کو اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں. ایک اور پہلو ہے لیکن میں بعد میں گفتگو کروں گا کہ یہ جو عشق حقیقی ہے اس میں عطا اور سلب برابر ہو جاتا ہے. کیا بات, بہت بڑی بات ہے. اور عشق مجازی جو ہوتا ہے اس میں عطا ہی آتا ہے, سلب کرے عشق غائب. ٹھیک ہے, صحیح ہے. ورنہ کر کے دیکھ لیں گھر پہ, بیوی کا خرچہ بند کر کے دیکھیں, آپ کو پتہ چل جائے گا سارا عشق کہا جاتا ہے. بات کو اگر آگے بڑھائیں نا تو ایک اور اسی طرح بیگم اگر کھانا دینا چھوڑ دے تو میاں کا عشق ہے. ایسے ہی, بالکل. جی جی حضور. بات یہ ہے کہ حقیقی محبت میں کوئی فریب اور دھوکہ نہیں ہے.
اور عشق مجازی کے اندر جو ہے نا وہ دھوکے کے بڑے اسباب بہت زیادہ چانسز ہیں. اصل میں یہ وہ بات ہے کہ جب کسی پر عشق کا مطلب جو عشق مجازی کی عارضی صورت، ہاں جو بھوت سوار جسے عشق کہا جاتا ہے، اگر وہ اس طرح کی کیفیات ہو نا تو تھوڑا سا اپنے ایموشنز کو جو ہے وہ مضبوط کرنے کی یہ ضرورت ہے. اور وہ کیسے ہو؟ غور و تفکر، پلس مائنس پوائنٹ کو کیلکولیٹ کرنا. مطلب ایک بات ہے، ایک سمجھدار شخص جو اپنی دنیاوی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اسٹرگل کرتا ہے، ایجوکیشن لائف گزارتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے، مختلف امتحانات کو پاس کرتا ہے، اس کے لیے اضافی محنت کرتا ہے، پھر گھریلو ماحول اور جو معاشرتی چیزیں ہیں ان کو بیلنس کرنے کے لیے بڑی ایفرٹ کرتا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زندگی کا ایک موڑ ہے، یعنی آپ سنگل تھے، اب آپ اپنا ایک خاندان مطلب بسانے جا رہے ہیں، تو اس پر انسان کیوں مطلب گہرے انداز میں غور و تفکر نہ کرے، اور جو مطلب رسمی طور پر جو اس وقت ماحول بنا ہوا ہے وہ عشق کے نام پر اندھا ہو جائے. ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے اس وقت، بہت زیادہ انسپائر ہیں لوگ مختلف ڈراموں سے، فلمی مناظر سے جو انہیں دکھایا جا رہا ہے. بالکل ایسا ہی. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو انڈسٹری ہے یہ تو کسی خاص مقصد پر کام کر رہی ہے، یہ اپنے ایڈز دیتے ہیں، اس کے ذریعے چیزوں کو حاصل کرتے ہیں، ان کے اپنے بڑے بڑے ٹارگٹس ہیں. لیکن ہماری جنریشن جو مطلب ایک ایسی فیملی کا ایک ایسا فرد جو فیملی اپنے خاندانی اچھا نسب رکھتے ہیں، ایک پر وقار مطلب ان کا معاشرے کے اندر نام ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس طرح کے ایموشنز کے ہاتھوں جو ہے نا وہ بلیک میل ہو جائیں اور پھنس جائیں، غلط فیصلے کی طرف چلے جائیں. تو میرے خیال میں ہمیں مطلب پیرنٹس کو بھی یہ چاہیے کہ بعض اوقات جب لڑکا یا لڑکی کسی طرف رغبت اختیار کر رہے ہوں، ٹھیک ہے، اس وقت یکدم پابندیاں نہ لگائی جائیں، بلکہ ان کے ساتھ ان کے سپورٹر بن جائیں، ان کے مشیر بن جائیں، ان کے فرینڈز بن جائیں، ان کی سچویشن کو سمجھا جائے اور حالات کس طرف جا رہے ہیں وہاں ان کو گائیڈ لائن کی ضرورت ہے. کیونکہ یہ ایک نئے سفر کا آغاز ہے. جس فرد نے اپنا خاندان بسانا ہے اس نے تو اپنی زندگی کا بہت بڑا فیصلہ کرنا ہے. بالکل ایسا. اب اگر گھر والے اس کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے یا اچھے دوست مخلص مشیر نہیں بنیں گے تو وہ تو فرد اکیلا رہ جائے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت لڑکوں سے زیادہ لڑکیوں کے ساتھ یہ مسائل ہیں. وہ اپنی باتیں اپنے فادر سے شیئر نہیں کر سکتی، اپنے بڑوں سے نہیں مطلب ڈسکس کر سکتی، اور ہمارے معاشرے میں اس کو عیب جانا جاتا ہے. بالکل ایسا. اچھا اب اس میں کیا ہے، جو بڑے ہیں ان کی پہلی تلقین کیا ہونی چاہیے کہ بیٹا لو میرج کو مطلقاً برا سمجھا جاتا ہے. یہ غلط ہے. اب اس میں کس طریقے سے معاملات کو آگے بڑھایا جائے؟ سب سے پہلے ایک شعور بیدار کیا جائے، اور قرآن پاک کے اندر اس کے اشارے بھی ملتے ہیں کہ ہم اپنے تمام اعضاء کے اندر بشمول دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جواب دیں. بالکل ایسا ہی. ہم نے اپنی آنکھوں کا استعمال وہ درست کرنا ہے، اپنے کانوں کا استعمال وہ درست کرنا ہے، دیگر اعضاء کا استعمال درست کرنا ہے، دل کا استعمال درست کرنا ہے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور آنکھ کان دل جو ہیں یہ جواب دیں. تو اب ہمیں بیلنس کرنا ہے کہ بھئی اگر مثال کے طور پر اس منزل کو تو پانا ہے، اچھا یہ منزل کیسے پائی جائے؟ حضرت بعض اوقات ایسا ہوتا ہے مصنوعی چیزیں دکھائی اور بتائی جاتی ہیں، کریٹ کی جاتی ہیں. ایک شخص ہے اس کا سٹینڈرڈ کچھ اور ہے لیکن شو آف کچھ اور ہوگا. وہی آپ کی والی بات کہ یونیورسٹی کے اندر جو ہے ایک لڑکا یا لڑکی اپنے آپ کو کیسے پریزنٹ کرتے ہیں کہ بس سامنے والا مائل ہو جائے، اور اس کو مائل کرنے کے لیے ہر حربہ اور ہر جو ہے نا داؤ اختیار کیا جاتا ہے. ایک سوکیانہ لفظ آ رہا ہے، یعنی سوکیانہ سے مراد آپ لوگوں کا اچھی پیکنگ میں خراب مال. یہ بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے. اس کا پھر انجام کیا ہوتا ہے؟ اور دکھایا کچھ جاتا ہے. اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ جس وقت آپ بظاہر اس منزل کو پا بھی لیتے ہیں لیکن چونکہ اب آپ نے اس کے اندر 19-20 معاملات کیے تھے تو وہ بنیادیں ٹھیک نہیں، مطلب ٹیڑھے پلر ہے. کسی بلڈنگ کی اگر آپ بنیادیں ڈالیں اور وہ ٹیڑھی ہو تو بلڈنگ ناپائیدار ہے. اسی طریقے سے جس وقت یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو پھر دل پہلے سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، اور وہی جب بھوت اترتا ہے تو پھر اس کے بعد مطلب لڑکا کہتا ہے کہ کس سے واسطہ پڑا، اور لڑکی کہتی ہے کہ میں مزاحاً کہتا ہوں کہ بھائی یہ جو آج کل ہوتا ہے نا کہ بھائی میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، بیوی کہتی ہے نہیں میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے. تو میں مزاحاً کہتا ہوں کہ تمہارے اماں ابا بھی یہی کہتے تھے، بڑھاپے میں کیا ہو گیا، وہ محبت کہاں چلی گئی ہے.
یعنی جب شادی ہوئی تھی تو یہ، اور بڑھاپے میں پہنچ کے لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے محبت کو، یعنی ہم نے ضرورت کو محبت کا نام دے دیا. نام دے دیا ہے. تو نام بدلنے سے چیز نہیں بدلے گی. ٹھیک ہے، ضرورت ہے، اسے اس ضرورت کے حد تک چلائیں، لیکن اصل جو تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جوڑے رکھیں. تو پھر آپ کے سارے رشتوں میں، یعنی صوفیہ کے ہاں جو وہ کہا جاتا ہے نا مجازی عشق اور حقیقی عشق اور وہ پہنچنے والا، وہ کیا ہے کہ وہ جو مجازی عشق ہے اگر وہ اللہ کی وجہ سے ہوگا تو اس میں بھی محبت آ جائے گی. یعنی میاں بیوی کی محبت دین کی وجہ سے ہے، ماں باپ کی سے محبت دین کی وجہ سے ہے، تو اس میں وہ ساری چیزیں آتی جائیں گی. بالکل ایسے ہی ہے ماشاء اللہ. اچھا حضور، جو حقیقی محبت ہے وہ تو بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں آپ لوگ کر ہی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت برکتوں سے نوازے. یہ جو مجازی عشق ہے یا محبت ہے، چلیں یہ سو کالڈ کہہ لیتے ہیں آج کل، اس کو بھی تو برتنا تو ہوگا، کیونکہ یہ ہماری زندگیوں کا ایک حصہ ہے. ایک حدیث شریف ہے نا کہ لا یرا للمتحابین مثل النکاح، کہ محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے بہتر یا نکاح کی طرح کی کوئی چیز نہیں. بے شک. نکاح کی طرف آئیے، نکاح کو آسان بنا لیجئے. آپ کو لگتا ہے نا آپ جیسا تیسا ہے، آپ اس کو سنبھالیں گے، چلائیں گے، اپنے والدین کو راضی کریں، اپنی فیملی کو راضی کریں اور نکاح کی طرف جائیں. نکاح کے علاوہ جتنے بھی آپس کے رابطے اور کنیکشنز ہیں ان پہ کراس لگا دیجیے. بہت اہم بات، بہت اہم یہ بات. تباہی ہے. اب چاہے وہ چیٹنگ ہے، اب چاہے وہ ویڈیو چیٹ ہے، چاہے وہ ملاقاتیں ہیں، چاہے وہ گھومنا پھرنا ہے، اور وہ کون سے ڈیز ہیں، ویلنٹائنس ڈیز ہیں یا فلانے ہیں ڈھمکانے ہیں، ان سب کو کراس لگا دیجیے. اور اسٹریٹ بات ہو، بھائی ہے آپ نکاح کر سکتے ہو، بھیجو گھر والوں کو، یا آپ خود آؤ اور پراپر وے میں. اچھا نکاح بھی وہ والا نکاح کہ جو معاشرتی نکاح ہے، شریعت کے، ہاں شریعت کے اصولوں کے مطابق تو ہے وہ. شریعت تو ایک لیگل ایسپیکٹ بتا دیتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ معاشرے میں مجھے قبول کرو، میں آپ کو قبول کروں. یہ ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ دروازہ کلوز کر. میرے پاس ایسے کیسز ہیں، محبت کے جال میں پھنسایا، اس کے بعد چھپ کر نکاح کر لیا، اور اب ان کے حقوق ادا نہیں کیے جا رہے اور بچیاں پریشان ہیں. صحیح بات ہے. یعنی تقریباً 3 سے زائد کیسز تو میرے پاس ڈائریکٹ ہیں. اب آپ سوچئے کہ میرے پاس جب 3 سے زائد کیسز ہیں تو معاشرے میں کتنے کیسز ہوں گے. اب ہوتا کیا ہے کہ ہماری بہنوں کو بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ آپ اپنی زندگی دھوکے پر مت بیچیے. کیا بات ہے. اور بھائیوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ آپ اپنی زندگی، چونکہ بیوی بھی ایک طرح کی آپ کی زندگی ہوتی ہے، وہ دھوکے پر مت خریدیے. ٹھیک ہے. اور اگر کہیں پر فیکٹ یعنی حقیقتاً محبت ہو گئی، چونکہ آپ بازار جاتے ہیں نا تو محبت کا مطلب کیا ہے، میلان قلب. آپ کو جوتے پسند آ جاتے ہیں، آپ خرید لیتے ہیں. آپ کو گھڑی پسند آ جاتی ہے، آپ خرید لیتے ہیں. اسی طرح بعض اوقات ایکسیڈنٹلی بھی محبت ہو جاتی ہے. اس کا طریقہ جو مفتی ماہ صاحب نے بتایا بہترین ہے کہ بھئی آپ اگر محبت کرتے ہو تو رشتہ بھیجو نا. آپ 2 گھنٹے باتیں کیوں کرنا چاہتے ہو، اور پھر یعنی 2 سال تک وقت گزار کے، جسے کہا جاتا ہے ٹائم پاس کرنا، کسی کی عزت سے کھیلنا، اور پھر اس کے بعد اچانک منع کر دینا. بریک اپ، اتنا سا لفظ بریک اپ ہو گیا جی. کیا؟ اچھا یہ ہمارے معاشرے میں جو ہماری نیو جنریشن ہے نا، اس نے اس کو بڑا ہلکا لینا شروع کر دیا. پہلے ہمارے ہاں عزت، اقدار، یعنی ماں باپ کا نام، ماں باپ کی عزت، میرے کسی عمل کی وجہ سے میرے والد صاحب کا سر نیچے نہ ہو جائے، میرے بھائیوں کا سر نیچے نہ ہو، یہ چیزیں مطلب ایک گردانی جاتی تھی. آج کی جو جنریشن آ رہی ہے وہ کہتی ہے بھی مجھے کسی سے سروکار ہی نہیں. اچھا اس میں ماں باپ کو بھی ایک بات چاہیے کہ اگر کہیں پر واقعتاً بچی اس بات کا اظہار کرتی ہے کہ مجھے فلاں جگہ نکاح کرنا ہے، تو ہمارے یہاں اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو لو میرج کو حرام اور لو میرج کو بد کردار ہونے کی علامت سمجھتے ہیں. توبہ استغفر. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام نکاح دیا. یہ درست ہے یا نہیں؟ ایسا ہی ہوا تھا نا کہ حضرت خدیجہ نے پیغام نکاح نبی کریم کو بھیجا. ہمارے معاشرے میں کیا کوئی بچی کسی کو پیغام نکاح دے سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا. ماں باپ چھوڑیں گے. اچھا کسی کو دینا تو دور کی بات ہے، ماں باپ سے کہنا کہ جی میں جو ہے وہ فلاں کو پسند کرتی ہوں اور میں یہاں شادی کرنا چاہ رہی ہوں. اب آپ سوچئے کہ کتنا بڑا استحصال ہے کہ جس نے زندگی گزارنی ہے
اس کی شادی آپ نے ایک ایسی جگہ پہ کر دی جس پہ وہ خوش نہیں ہے. اب 1 مہینہ ہو بندہ برداشت کر لے, 2 مہینے, 6 مہینے, 1 سال, چلو بھئی یہ وقت گزر جائے گا. پوری زندگی ہے. جب پسندیدگی ہی نہیں ہے تو کیسے معاملات ہوں گے؟ اسی لیے تو ہمارے دین میں آپ دیکھیں کہ جہاں نکاح کرنا ہے اسے ایک نظر دیکھنے کی اجازت دی ہے. افراد کی موجودگی میں ملاقات کر کے تبادلہ خیال آپ کر سکتے ہیں. جان یہ رخصت کیوں؟ حالانکہ غیر محرم ہے, اجنبی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نکاح ایک پوری زندگی ہے, اس کی بنیاد کمزور چیزوں پر نہ رکھیں. اچھا, میں جو بات اس وقت میرے ذہن میں آئی تھی, میں نے روک دیا تھا اس بات کو, کہ دیکھیں عشق مجازی اور عشق حقیقی کی ہم بات کر رہے ہیں. عشق مجازی جو ہوتا ہے نا, اس میں جو عاشق زار ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کا تذکرہ کسی اور سے سننا پسند نہیں کرتا, اور اگر اس کے محبوب کا کوئی ایک اور عاشق نکل آئے تو قتل و غارت گری ہو جاتی ہے. اس کے مقابلے میں عشق حقیقی کیا ہوتا ہے کہ عشق حقیقی میں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے اور اس سے محبت کرنے والے 1 لاکھ ہیں. یہ جو 1 لاکھ لوگ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں, ایک تو اللہ کا ذکر یہ ہر جگہ پہ خود کریں گے, اور محبوب کا ذکر جو جو کر رہا ہے اس سے خوش ہو رہے ہیں. کیا بات. اور وہاں پر کیا ہوا کہ جب اشتراک آیا تو آپس میں قتل و غارت گری کی نوبت آ گئی. یہاں پر ایک عاشق کو اگر دوسرا عاشق عشق حقیقی والا ملے تو یہ عاشق اس کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب عشق کے جام پلاتے ہیں, عشق کے جام پلا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور کیا ان کی محبت ہوتی ہے, عشق بڑھاتے ہیں, محفلیں جماتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ وہ عشق ہے کہ جب یہ عشق آپ کے دل میں آ جائے گا تو پھر آپ نے کہیں اور نہیں جانا, اور پھر آپ جب اس در سے اپنے تعلق کو جوڑ لیں گے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیکھیں فنا سے بقا کا جو راستہ ہے وہ عشق حقیقی کا راستہ ہے. یہ تو مطلب آپ دیکھیں وہ ہمارے ہاں لیلا, مجنو, سسی, پنو کہانیاں ہیں نا, بہت ساری ہیر رانجھا, یہ ساری کہانیاں ہیں, کہانیوں میں رہ گئے. لیکن جنہوں نے عشق حقیقی کا جام پیا, ٹھیک ہے, صدیاں بیت گئی ہیں, ان کا نام ختم ہی نہیں ہو رہا. وجہ کیا ہے کہ جب انہوں نے اپنی فانی ذات کا, اچھا یہ عشق حقیقی وہ ہے کہ جو میں کہتا ہوں نا تعلق الفانی بالفانی یفنی. عشق مجازی میں کیا ہے؟ فانی کا فانیہ سے تعلق, اگر آپ اس کو اس اعتبار سے جن سے مخالف کہتے ہیں. اور عشق حقیقی میں کیا ہے؟ تعلق الفانی بالباقی, یبقی, نتیجہ جو ہے وہ بقا ہے. وہاں پر نتیجہ فنا ہے, یہاں پر نتیجہ بقا ہے. تو جس رب نے دل کو محبت کے لیے بنایا, اس رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے. پھر یہ جو مجازی عشق ہے نا, اس کی طرف اٹریکشن بھی ختم ہو جائے گی. وہ کیا کہتے ہیں کہ جائیے کس واسطے اے درد میں خانے کے بیچ, جائیے کس واسطے اے درد میں خانے کے بیچ, اور ہی مستی ہے اپنے دل کے پیمانے کے بھی. ٹھیک ہے, تو پھر دنیا بن سنور کر بھی آ جائے تو آپ اس پہ نگاہ ڈالنا بھی پسند نہیں کرتے, کیونکہ آپ نے عشق حقیقی کو دیکھ لیا. اور میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں محبت کے اسباب ہوتے ہیں نا, مال, جمال, حسن, کمال, علم وغیرہ وغیرہ, سارے اسباب لکھیے اور محبوب خدا کو دیکھیے. سارے اسباب محبت علی وجہ الکمال ذات مصطفیٰ کریم میں موجود ہے. تو آپ ان سے محبت کیجئے, اللہ آپ سے محبت کرے گا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں کہ محبت کس طرح لوٹ کر آ رہی کہ اللہ فرما رہا ہے کہ یحببکم اللہ, تم میرے محبوب کی اتباع کرو گے, میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا. تو ان چیزوں کی طرف یہ کمالات جب پتہ لگتے ہیں تو وہ کہہ لیجئے کہ زمانے سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. اللہ کو, رسول کو جو جتنا جاننے لگ جاتا ہے نا, تو اس کا دل ان کی طرف کھنچتا چلا جاتا ہے. حضرت آخری بات کرتے ہیں, سوالات کی طرف آتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں معاشرے کا جو بگاڑ ہے, بیرا روی ہے, میرے خیال میں اب وہ بیان محتاج بھی نہیں ہے, اور محتاج بیان نہیں ہے, اور معاملات اس انداز سے بگڑتے چلے جا رہے ہیں کہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. بالکل. اور وہ جو رفتار ہے وہ بھی ہم سبھی جانتے ہیں. آئے روز, مطلب پہلے تو یہ ہوتا تھا آئے روز, اب ہر گھڑی ایک نیا مطلب سلسلہ جو ہے وہ سامنے نظر آتا ہے.
تو ہمیں ایک بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جس وقت اس طرح کے معاملات بہت زیادہ بڑھنے لگتے ہیں اور آج کل ڈیٹنگ کا سلسلہ کتنا زیادہ بڑھ گیا ہے، تو ایک آیت کریمہ ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے. ہمارا پیارا پروردگار جو ہمارا خالق حقیقی ہے اور جس سے ہمیں حقیقتاً محبت کرنی چاہیے، وہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا. اللہ اکبر. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جانا. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یہ برائی ہے، برائی بھی کیسی؟ سر چشمہ ہے برائی، ٹھیک ہے. اور وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ بہت ہی برا راستہ ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے کہ جب انسان اس فعل گھناؤنے فعل میں جب شامل ہونے لگتا ہے، ایمان اس کے قلب سے نکل جاتا ہے اللہ اکبر. اور سائبان کے مانند رہتا ہے. اور جب تک یہ شخص اس فعل میں مبتلا رہتا ہے، ایمان جو ہے وہ اس کے دل میں نہیں ہوتا. اور جب وہ پھر اس فعل سے جدا ہوتا ہے، پھر ایمان واپس آتا ہے. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور مطلب حدیث پاک ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز قیامت 3 قسم کے لوگوں سے نہ بات فرمائے گا، مطلب نہ کلام فرمائے گا، نہ ان کی مغفرت فرمائے گا، اور نہ انہیں پاکیزہ کرے گا. اور اس میں ایک شخص کا تذکرہ فرماتا، آپ نے فرمایا کہ وہ ایک بوڑھا زانی بھی ہے اس میں. اللہ. تو بات یہ ہے کہ جب ایک شخص کو یہ لت لگ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ اپنے آپ کو بچا بھی نہیں پاتا، اور ان دی اینڈ برائی کے عمیق ایسے گڑھے میں گرتا ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. کوئی راستہ. لہٰذا میرے خیال میں ہمیں اس پر غور و تفکر کرنا چاہیے اور ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ جو حقیقت ہے اس کی طرف آیا جائے. مجاز بالآخر مجاز ہے، فنا ہے، اور اس کے اندر ایک بات یاد آ گئی بڑی مزیدار. ایک بزرگ تھے، میں ان کے پاس بیٹھا کرتا تھا، بڑی کمال بات کہتے تھے بابا جی عشق عین ہے. میں کہا حضرت کیا مراد ہے؟ کہا بھئی عین نہیں ہوگا تو شین ہوگا، اور اگر شین نہیں ہوگا تو قاف ہوگا. عشق میں کتنے حروف ہیں؟ 3. عشق. تو وہ کہتے تھے عشق عین ہے. عین کیا ہے؟ تو وہ فرماتے تھے کہ عین سے مراد ہے عین ذات خدا و مصطفیٰ. کیا بات. کہا عین کو چھوڑ کے بابا جی، ان کا تقیہ کلام، بابا جی اگر عین کو چھوڑ کے شین پہ آؤ گے نا تو شین شوق کا بھی ہو سکتا ہے اور شر کا بھی ہو سکتا ہے. اور قاف جو ہے وہ قیام کا ہے، ٹھہرنا. تو اگر عین کو چھوڑ کر شین پہ آؤ گے تو تمہیں نہیں پتا کہ تمہارا قیام شوق میں ہو یا شر میں ہو. تو جو عاشق ہوتا ہے نا، عاشق صادق، وہ رسک نہیں لیتا، وہ عین ذات خدا و مصطفیٰ پہ اپنی زندگی گزار دیتا ہے. ورنہ کھڑا رہنا پڑ جاتا ہے، کبھی چوکوں پہ، کبھی چوکوں بس اسٹاپوں پہ. ذلت. یا ہمارے سامنے ایسے کئی واقعات ہیں کہ لوگ نشان عبرت بن گئے عورت کی وجہ سے. وہ حدیث میں فرمایا نا کہ بڑے بڑے عقل مندوں کی عقلوں کو لے جانے والی ہیں. بالکل ایسے. اور اس میں مطلب عورتوں کی برائی نہیں ہے، اٹریکشن ہے نا. یعنی ایک خوبصورت چیز ہے تو اس کی طرف اٹریکشن ہوگی نا. میں اس میں ہمیشہ ایک اصول بتاتا ہوں کہ بھئی دیکھیں، آپ اپنی زندگی کو نا بڑی کلیئرٹی کے ساتھ گزاریں. میں کیا کرتا ہوں، میں عمومی طور پر خواتین کی اپنے تک رسائی نہیں رکھتا. یہ میری آپ لوگ جانتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے وہ زمانہ بھی دیکھا کہ جب کو ایجوکیشن تھا، میں پڑھاتا تھا، تو میں کتنا محتاط اور کتنا دور رہتا تھا، ٹھیک ہے. اور جو نہیں رہتے تھے ان کے بہت سارے واقعات آپ لوگوں کو پتہ ہے جو وہاں پہ معرض وجود میں آئے تھے. تو وہ اس وقت چونکہ اسٹرگلنگ ڈیز بھی تھی، مجھے تدریس کرنی تھی، تو اس کے بعد میں نے اس طرح کے مواقع نہیں آنے دی. میں کوشش کرتا ہوں اگر ہماری خواتین رابطے میں آتی بھی ہیں، میں کسی خاتون کے حوالے کر دیتا ہوں، بھئی جا کے مسئلہ، شرعی مسئلہ بھی ان سے پوچھو. وہ آواز میں بھی ایک آپ دیکھیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں میں بہت مضبوط ہوں اور میں نہیں بہک سکتا اور میں جو ہے نا وہ بڑا جو ہے وہ با کردار ہوں. بلعام بن باور، اس سے بڑی مثال کس کی ہوگی بھائی؟ مستجاب الدعوات. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. ایک عورت کی وجہ سے کافر ہو گیا. مستجاب الدعوات. اور اس کی مثال کیا ہے؟ ٹیڑھی دم والے کی طرح کا ہو گیا. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. ہاں، سیدھا ترجمہ ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسا کہ کتا. کلب جو ہے وہ عربی زبان میں کتے کو کہا، اور یہ قرآن ہے. مسلمانوں نے کفار عورتوں سے مطلب شادیاں کی، مطلب شادیاں کیا جسے شادی کا نام دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد بعض مطلب وہ نکل گئے ان کی نسلیں آگے. تو کوشش یہ کریں کہ اپنے تک جو ہے وہ رسائی نہ رکھیں. ہاں، اگر آپ کو نیڈ ہے، ضرورت ہے، اسباب ہیں آپ کے پاس، آپ دوسری شادی کریں، علل اعلان کریں بھائی، آپ ہمت پیدا کریں.
یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں شادی جو ہے وہ ایک کرنی ہے اور بقیہ ساروں یعنی مطلب بقیہ زمانے کے اندر چکر چلانے ہیں. یہ آپ اپنے کردار کو بھی گرائیں گے اور یہ چیز اتنی خطرناک ہے کہ بعض اوقات سلب ایمان کا خوف ہے. اچھا سائیکلوجیکلی بھی یہ اتنی تباہیاں لے کے آتی ہے, آدمی کا ذہن ڈسٹرب ہوتا ہے. آپ چھپی ہوئی زندگی کیوں گزار رہے ہیں, کھل کے جیو. اچھا حضور, دو چیزیں میں یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا. 12:05 آخری بات آپ کی, بالکل آخری بات میں انشاءاللہ. آخر میں دو چیزیں بہت امپورٹنٹ مجھے لگتا ہے. پہلی چیز دیکھیے, ہم ٹین ایجرز کو یا ہماری جو یوتھ ہے, ہم ان کو روک نہیں سکتے کہ آپ محبتیں نہ کرو. اور پہلے بات ہو چکی ہے کہ بھائی محبتیں کریں. اب بڑوں کو سمجھداری سے چلنا ہوگا اور ان کو ڈیل کرنا ہوگا, ان کو پلس مائنس. ایک بڑی پیاری بات تھی کہ ایک والد کا یہ ذہن ہے کہ بھائی میں بھی اپنے بچوں کی شادی کے سلسلے میں ان کو آرڈر نہیں دوں گا, بلکہ میں ان کا معاون بنوں گا. کیا خیال بات تھی؟ یہ حضرت کی بات مجھے بھی یاد نہیں تھی. انہوں نے کہا کسی بزرگ کی بات تھی تو میں سوچ رہا تھا کیا میں نے کہیں پڑھا تھا یا کیا تھا, تو اس لیے میں نے پوچھا کس کی بات تھی. چلیے اچھا, یہ ہم لوگ آپس میں جب ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں نا, تو میں نے ایک بار ہم نے باتیں کرتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ میرے بچوں کی جب شادی ہوگی تو میں انہیں سجیسٹ کروں گا کہ بھائی یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, اور یہ دو ٹوک بولوں گا بیٹا یہ زندگی تمہاری ہے, ڈیسیجن آپ نے لینا ہے, اچھا برا بتا دیں گے. خیر, تو ہمارے جتنے بھی نوجوان بچے بھی ہیں بچیاں بھی ہیں, آپ دونوں کے لیے ہے, آپ کا کہیں پہ دل آئے نا, اپنا دل بڑا کرو, اپنے والدین سے بات کرو. اچھا اس سے پہلے تھوڑی سی پریپریشن کریں, کاغذ لے لیں, پلس مائنس کو دیکھیں. دیکھیں یہ جو وقتی کیفیت ہوتی ہے نا, ہارمونز کا ایکٹیو ہونا وغیرہ ہوتا ہے نا, یہ ہوتا ہے, سب کے ساتھ ہوتا ہے. آپ کوئی نئے نہیں ہو اس دنیا میں, لیکن اس کو قابو کرنا ہوتا ہے. جو شخص اپنے آپ کو قابو نہیں کر سکا وہ دنیا میں کسی کو قابو نہیں کر سکتا. آپ ہارے ہوئے جواری نہ بنو, اپنی زندگی کی بازی کو آپ نہ ہارو, آپ نے اس کو جیتنا ہے. لہٰذا آج اپنے ایموشنز کو قابو میں رکھو, اپنی زندگی کے رخ کو, اپنے ٹارگیٹس کو طے کرو اور چلو آگے بڑھو. اس کے لیے سب سے پہلے جب آپ کو کہیں پہ بھی اٹریکشن فیل ہو, آپ ایک کاغذ لے لیں, پلس مائنس دیکھیں, عقل کو استعمال کریں, نفع نقصان کو دیکھیں, پوری زندگی کا آپ نے فیصلہ کرنا ہے. ایک نمبر 2 بات یہ کہ کسی تجربے کار مخلص متقی پرہیزگار سے مشورہ کریں. حدیث پاک ہے کہ جو مشورہ کرتا ہے وہ نادم و شرمندہ نہیں ہوتا. آپ بچی ہو, عالمہ سے مشورہ کرو, شادی شدہ عالمہ سے مشورہ کرو. آپ بچے ہو نا, کسی اچھے شادی شدہ میچیور عالم سے, اپنے والدین کو ڈائریکٹلی کہنے کے بجائے اگر ایسا ماحول نہیں ہے نا, تو پہلے اسٹیپ پر آپ علماء سے, متقی پرہیزگار, پریکٹیکل لائف کے جو سکسیسفل لوگ ہیں نا, ان سے بات چیت کریں, ان کے ساتھ بیٹھیں. اسی طرح میں آپ سب کو کہوں گا کہ جو میریٹل لائف کو ڈیل کرنے والے ایکسپرٹس ہوتے ہیں, آپ ان سے ان کی کنسلٹنسی لیں, ان کی فیس دیں اور ان کے ساتھ بیٹھیں, ان سے مشورہ کریں, ان کو ڈسکس کریں, کہیں کہ بھائی اس ٹائپ کا ہے, یہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. وہ آپ کو 1-1 گھنٹہ دیں گے, وہ اس کا پیسہ لیں گے, وہ ماہر ہیں. آپ ان سے مشورہ کریں. پھر تیسرا, استخارہ کریں. اللہ تعالیٰ, یا اللہ اگر اس جگہ میرا رشتہ دنیا اور آخرت کے سلسلے میں میرے لیے خیر کا سبب ہے نا, اے اللہ اسباب پیدا فرما. کیا بات. اور اگر خیر کا سبب نہیں ہے نا, تو مالک دل ہٹا دیجئے میرا دل. یہ اس کے لیے کوشش کیجئے, آپ دیکھیں گا. اور اللہ تعالیٰ استخارے کی دعاؤں کو, ہر دعا کو قبول کرتا ہے, اس کو بھی قبول فرمائے گا. اچھا, ایک تو یہ معاملہ ہو گیا ہمارے ٹین ایجرز کے لیے. دوسرا حضور, اگرچہ آج کے دور میں ٹھیک ہے یہ جو حقیقی محبت ہے وہ اونا کا ہے, اور یہ ہے وہ ہے, یا مجازی محبت بھی حقیقی معنی میں اونا کا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ رشتہ تو ہے, محبتیں تو ہیں نا, میاں کی بیوی کے ساتھ بیوی کی. ہم کتنے ہی فیک کیوں نہیں, کتنے ہی صحیح سودے بازی کیوں نہیں, لیکن ریئلسٹک بات یہ کہ ہمیں رہنا ہے تو برتنا سیکھ لیں. مطلب محبت کی مسکراہٹیں ایک دوسرے کو دے دیا کریں, چاکلیٹیں کھلا لیا کریں, ساتھ بیٹھ کے کھا لیا کریں. شوہر ایک محبت سے بول دے تو برداشت بھی کر لیا کریں, لقمہ بنا کر سامنے والی کے منہ میں رکھے, اپنی بیگم کے منہ میں رکھے, تو اللہ تعالیٰ فخر فرماتا ہے فرشتوں کے سامنے. برتی ہے, ہو گئے نا رشتے. اچھا, سچی بات یہ کہ آپ کسی اور سے محبت کرتے تھے, کوئی اور آپ کے ساتھ پلے بند گئی, یا کسی اور کے پلے آپ کو باندھ دیا گیا, دونوں صورتوں میں اب یہاں پہ بن گئے نا, اس کو خوبصورت بنا لیجیے. چھوٹا سا آشیانہ ہے, چھوٹی سی زندگی ہے, اس کو خوبصورت بنا لیجیے. ماشاء اللہ, احبک. اتنی پیاری بات کی ہے, اللہ برکت عطا فرمائے. کیا بات ہے. وہ کہتے ہیں, مجھے وہ جملہ یاد آیا کہ رشتے سمجھنے کے لیے نہیں ہوتے, اللہ نبھانے کے لیے ہوتے ہیں. اگر سمجھنا شروع کریں گے تو کئی غلطیاں ہم میں نکل آئیں گی. تو جب رشتہ ہو گیا اسے دین کے لیے آپ نبھائیے نا. اور یہ جو محبت ہے یہ تو مطلوب ہے,
ٹھیک ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ ہے, لیکن اس میں وہی والی بات ہے کہ اعتدال ضروری ہے. جوابات کی جانب آئیں. اچھا, میرے پاس مسئلہ کیا چل رہا ہے کہ سوالات ہیں کوئی 20-22 کے قریب, اور شو میرے پاس ہو رہے ہیں 5-7. تو آپ لوگ ایک کام یہ کریں کہ پہلے جو میں جوابات ہیں وہ پڑھ دیتا ہوں, پھر آپ لوگ اپنے موبائل پہ بھی ذرا کھول لیجئے, ٹھیک ہے؟ آپ کے پاس شو ہو رہے ہیں, سارے ہو رہے ہیں, آپ مجھے واٹس ایپ پہ بھیجو نا اگر بھیج سکتے ہیں تو, چونکہ میں نے 2-3 بار اس کو ریسیٹ کیا ہے, لیکن وہ میرے پاس چند سوالات آ رہے ہیں. پہلے دوسرے سوالات جو ابتدائی تھے وہ آ رہے تھے, اور اب دوسرے آ رہے ہیں. چلیں بعد میں دیکھتے ہیں, پہلے جوابات کو شامل کرتے ہیں. سب سے پہلے ہیں اشرف خان صاحب, ٹھیک ہے جی. سوال ان کا یہ ہے, علامہ عثمان لکھانی صاحب, آج کل گھر کا سسٹم پراپر نہیں, روٹین صحیح نہیں, دین ہاؤ کین پاسبل گھر میں عشق مجازی قائم رکھیں. یعنی آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے, جو بیچارے ہمارے بھائی ہیں اشرف بھائی, معذرت کے ساتھ, یہ خالی آپ نے یہ قوم کی ترجمانی کر رہے ہیں آپ, یہ قوم کی ترجمانی ہے, نمائندے ہیں کہ بھئی گھر کا مطلب سسٹم ہی پورا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے. بندہ لے کے ہور آتا ہے, بکھرے ہوئے باروں والی چڑیل نظر آ رہی ہوتی ہے. خیر ہر گھر کا نہیں ہے. استغفر اللہ, ٹھیک ہے. تو اب یہ ایک واقعتاً مسئلہ ہے کہ بھئی بات تو کر رہے ہیں کہ بھئی کریں محبت, لیکن وہ جو ماحول بنا ہوا ہے وہ اللہ کی پناہ بہت برا حال ہے. سسٹم مطلب واقعتاً کریش ہو چکا ہے. تو اس صورتحال میں کیا کریں, آپ مشورہ دیجیے. دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ کی گفتگو سے ہی ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہر گھر میں کچھ نہ کچھ پرابلمز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اور ہمیں اس بات کو یوں لینا چاہیے کہ جب ایک مسئلہ کسی کے ساتھ خاص ہوتا ہے نا تو اس کو زیادہ فیل ہو رہا ہوتا ہے, لیکن جب ایک معاملہ عام ہو جاتا ہے تو وہ الامر اذا عم خفا. تو جب مسئلے ہر گھر کے اندر موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ذہن بنا لیں کہ آپ اس حوالے سے کوئی منفرد نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جب اس کیفیت کے اندر ہے تو اگر آپ کسی پرابلم میں ہوں تو یہ دیکھیں کہ کتنا آپ اس کو بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں سب سے پہلا کردار تو گھر کے سربراہ کا ہوتا ہے. وہ اچھی طریقے سے چیزوں کو اگر مینج کرنا شروع کریں, اور اگر مطلب جہاں کمپرومائز ہو سکتا ہو وہاں وہ مطلب صبر کا دامن تھامیں. اور پھر اس کے بعد جن چیزوں سے گھر کا ماحول بہتر ہوتا ہے, یعنی گھر کا انوائرمنٹ صاف ستھرا ہو اور جو جتنے پرابلمز ہیں ان کے سلوشن جلد آ جائیں, ٹھیک ہے, اور انڈرسٹینڈنگ والی فضا جو ہے وہ برقرار رکھی جا سکے جتنا ہو سکے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے اختیار کرنا چاہیے. جس میں ایک آپ نے درمیان گفتگو فرمایا کہ ہم جب مل ہی گئے ہیں تو مسکراہٹوں کے تبادلے کے ساتھ, ایک دوسرے کی چیزوں کو برداشت کرنے کے ساتھ, اور معاملات کو بہتری کی طرف لانے کے جو منصوبے ہیں اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے ساتھ ہم اس کے حوالے سے بہتری لا سکتے ہیں, مینیج کر سکتے ہیں. انہی کا ایک اور سوال ہے اشرف خان صاحب, خواتین بات نہیں سمجھنے کو تیار, خواتین بات سمجھنے کو نہیں تیار نہیں, ڈومینیٹ خواتین نظر آتی ہیں, دین ہاؤ کین وی چینج آر سوسائٹی. اچھا, یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ خواتین گھروں کے اندر جو ہے وہ مطلب رشتوں تک میں جو ہے وہ بیوی کی چل رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. کئی موقعوں پر ہمیں بھی سننے کو ملا ہے کہ بھئی رشتے میری مرضی کے ہوں گے, ٹھیک ہے. تو یہ جو ڈومینیشن نظر آتی ہے, تو یہ ان کی بات درست ہے کہ بیان کے حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن اسے مینیج کرنا کیسے پاسبل ہے, بتائیے. واقعی بہت مشکل ہے, لیکن اس کے لیے نا 2-3 چیزیں جو پازیٹیو سائڈ پہ ہم اختیار کر سکتے ہیں. سب سے پہلے اپنی شخصیت کی افیکٹونیس کو بڑھائیں. ہم خود وزن رکھیں گے نا تو آٹو کے اوپر ہمارا وزن دوسروں پر اثر انداز ہوگا. پرابلم یہ ہے کہ اگر مردی دھوتی بنیان پہن کے گھر میں گھوم رہا ہو, جس دن اس کو باہر نہیں جانا اس دن اس نے برش نہیں کیا ہوا, صبح اٹھ کے وہ اپنی داڑھی میں بال نہیں کنگھی نہیں کرتا, چہرہ بکھرا ہوا, لفظ الجھے ہوئے, خیالات منتشر ہیں, تو وہ کہاں پہ. اچھا, ایک چیز اور بھی ہے کہ مردوں کا پرابلم یہ کہ ان کے 10 عللے تللے اور مسائل ہیں, باہر کی دنیا کو فیس کرنا ہے. خواتین نے گھر میں ہی رہنا ہے تو وہ ہر وقت گھر کے بارے میں, اپنے شوہر کے بارے میں سوچتی رہتی ہے, اس کو یہ بولوں گا, یہ کروں گا. ان کا دماغ بھی چلتا رہتا ہے, اوور تھنکنگ ان میں تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے. تو ان سب ریئلٹیز کو یا فیکٹس کو سامنے رکھتے ہوئے بندہ اسٹریٹجی بنائے, آہستہ آہستہ قطرہ 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 چیزیں بہتر ہوتی چلی جاتی ہیں. ویری گڈ. اس کے بعد ہیں جناب محمد صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی شاہد صاحب نے عشق حقیقی اور عشق مجازی کا تقابل کیا. اگر ان دونوں ایموشنز کو کمپیئر نہیں کریں
تو عشق مجازی بھی بہت سے لوگ بغیر کسی مفاد کے کرتے ہیں، یعنی ایسا پاسبل ہے. دیکھیں میں نے جو بات بیان کی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ عموماً ایسا ہوتا ہے، ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا. ہر معاشرے میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. میں نے یعنی میرے پاس ایسے واقعات ہیں، ایسے قصے ہیں کہ جہاں پر شوہر کو کینسر ہو گیا اور بیوی آخری لمحے تک شوہر کے ساتھ کھڑی ہوئی. اب یہ ایک بہترین مثال ہمارے سامنے موجود ہے. اسی طرح بیوی کو کینسر ہو گیا اور شوہر آخری لمحے تک، بلکہ ایک واقعہ مجھے ابھی یاد آ رہا ہے کہ رخصتی سے پہلے ہونے والی زوجہ میں کینسر ڈائگنوز ہو گیا، اس کے باوجود اس لڑکے نے اس کے ساتھ شادی کی کیا بات. اور اس کے ساتھ زندگی گزاری. تو عمومی طور پر ہم جو بات کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک طرح کا لین دین کا معاملہ ہوتا ہے کہ جی اب پلے پڑ گئے ہیں تو میری ساری ضروریات اس کے ذمے ہیں اور اس کو خوش رکھنا میرے ذمے ہیں، تو چلیں اس رشتے کو چلاتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امہات المومنین کی محبت. کیا بات. ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امہات المؤمنین سے کتنا پیار کرتے تھے اور تمام امہات المؤمنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا پیار کرتی تھیں. تو یہ پہلو بھی ملحوظ نگاہ رکھا جائے، ایسا بھی ہوتا ہے. تو اگر کہیں ایسا ہے تو ہم اس کی تعریف کریں گے، ہم اس کی تحسین کریں گے. اور ہم یعنی میں یہ لوگوں کو یہ سمجھاتا ہوں کہ آپ میں بھی ایسا ہونا چاہیے. میں اپنے گھر پہ یہ بات بولتا ہوں کہ بھائی میں جو ہے نا، مجھے ایک لمحے میں پتہ چلے نا کہ مفاد کے لیے تم لوگ موجود ہو، میں رشتہ ختم کر دوں گا. تو ٹوک تھا رشتہ جو ہے وہ مفاد کے لیے نہیں ہو. اور مجھے یہ چیز آپ لوگ جانتے ہو، مجھے زہر لگتی ہے کہ مجھے اگر کسی بندے کے بارے میں پتہ چلتا ہے نا یہ مفاد کے لیے رکا ہوا ہے تو میں اس کو جسے کیا کہتے ہیں کٹا دیتا ہوں کہ بھائی مفاد کا بندہ ہے تو پھر ہمارے ساتھ کیا کام ہے. فتوجا والا معاملہ. ہاں فتوجا والا معاملہ ہوتا ہے. تو اگر کہیں پر ایسا ہے تو بہت اچھا ہے، اور جہاں پر ایسا نہیں ہے وہاں پر ہونا چاہیے. اور یہ محبت اگر دین کے لیے ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے گا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے معاشرے کا عموماً جو ایک تجزیہ ہے وہ پیش کیا ہے، ورنہ ایسا ممکن ہے کہ بغیر مفاد کے محبت ہو. اب جیسے میں نے اس کے اندر مثال دی تھی، ماں باپ، بیٹا کام نہ کرے تو باپ بولتا ہے چلو بھائی نکلو. ہر باپ نہیں بولتا، نکھٹو اولاد ہوتی ہے، باپ لے کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، ماں لے کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے. ایسے بہت سارے قصے ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. اچھا چلیے ایک چیز بتائیے، تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے، وہ ابھی اتفاق ذہن میں آئی، مجھے لگتا ہے کہ ہم ڈسکس کر لیں. محبت جو آپ نے کہا نا رشتے نبھانے کے ہوتے ہیں، سمجھنے کے لیے نہیں. اس میں یہ جو عشق مجازی بھی ہے نا، محبت مجازی کہہ لیں، میاں بیوی کی اسپیشلی محبت، پتہ ہوتا ہے کیا ہے کہ عورت اس کی مینٹیلٹی الگ ہے، وہ اپنے تئیں محبت کر رہی ہوتی ہے اور اس کا اظہار کر رہی ہوتی ہے، پر مرد کی مینٹیلٹی الگ ہے، وہ اس کو سمجھ ہی نہیں پا رہا ہوتا کہ یہ مجھ سے محبت کر رہی ہے. اور کبھی کبھار مرد اپنے انداز میں محبت کا اظہار بھی کر رہا ہوتا ہے، قربانیاں دے رہا ہوتا ہے، سب کچھ کر رہا ہوتا ہے، بسا اوقات عورت نہیں سمجھ پا رہی. خیر بہرحال دیا. ارشد رضا عطاری صاحب شعر لکھا ہے، طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی. اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا یہ، غالباً اعلیٰ حضرت کا ہے. ہاں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی یار ہے، کیا کلام ہے رسائی ہے لو جب تو بنا. آپ دیکھیں کہ کلام جب لکھا جاتا ہے نا تو پہلے مطلع آتا ہے نا، پہلا شعر، دوسرا شعر، تیسرا. اعلیٰ حضرت کی ایک کرامت ہے کہ سنتے ہیں کہ محشر میں، آخر میں آ کے کیا کہتے ہیں، مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ ذرا واللہ صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے. اب آپ سوچئے کہ مقطع بعد میں آ رہا ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ مقطع پہلے لکھا گیا کہ وہ اس انداز میں کچھ کہہ رہے ہو، واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے. تو اب یہاں پر مطلع جو ہے وہ پہلے ہے، مقطع بعد میں ہے، لیکن مقطع کے اندر وہ مطلع کے شک کو کیسے دور کیا ہے. کیا بات ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہیں اشرف خان صاحب. کیا عشق حقیقی کے لیے عشق مجازی میں بھی کامیابی ضروری ہے؟ عشق حقیقی کے لیے عشق مجازی میں بھی کامیابی ضروری ہے. آپ نے کہا تھا نا وہ زینا ہے، سیڑھی ہے عشق بات حقیقی یہ ہے تک کہ پہنچنے کی. انسان جب دنیا میں آیا ہے تو عشق مجازی مختلف چیزوں سے جو نام دیا جاتا ہے وہ ہو ہی جاتا ہے. کیونکہ یہ کیا ہے، مطلب انسانوں کے ساتھ یا آپ کسی بھی چیز کو پسند کرتے ہیں تو وہ چیز مطلب میلان قلبی تو ہو ہی جاتا ہے، جس کو آپ محبت کہہ لیں. تو اب بات یہ ہے کہ اگر یہ چیز خالق حقیقی کا پتہ دیتی ہے تو یہ محمود ہے، بہترین ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کو مطلب عشق حقیقی کی طرف لے کے جانا چاہیے. کیا بات ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہیں ام محمد صاحبہ. کیا عشق حقیقی کے ہوتے ہوئے
عشق مجازی نہیں کر سکتے؟ اگر یہ ایموشن اتنا فیک ہے جتنی اس کی ہم مذمت بیان کر رہے ہیں، تو انسان میں اس ایموشن کو اللہ نے ڈالا ہی کیوں؟ واہ، عشق حقیقی کے ہوتے ہوئے عشق مجازی بالکل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ ایموشن ہمارے رویوں کی وجہ سے آج کے دور میں فیک شکل میں نظر آتا ہے، ورنہ وہ خود ایک بہت پاکیزہ ریلیشن اور بہت پاکیزہ ایموشن ہے. بلکہ سائنس بتاتی ہے کہ انسانی ایموشنز میں سب سے زیادہ طاقتور جو ایموشن ہے وہ لو کا ہے، وہ محبت کا، اٹریکشن کا ایموشن ہے. تو بالکل آپ عشق مجازی کر بھی سکتے ہیں، لیکن وہی ہے علامہ عثمان صاحب والی بات کہ اللہ کی محبت یا حقیقی محبت کے ضمن میں ہی ہو. بیوی شوہر سے پیار اس لیے کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے، شوہر بیوی سے پیار اس لیے کرے کہ اللہ اس کو پسند فرماتا ہے. یعنی لب لبابی ہوگا کہ ہوس پرستی نہیں ہونی چاہیے. اور اگر ہم موازنہ کر رہے ہیں نا جی عشق مجازی اور عشق حقیقی، تو اس بات کو یوں بھی سمجھنا چاہیے کہ عشق مجازی کا عشق حقیقی سے حقیقتاً موازنہ بنتا ہی نہیں ہے، وہ تو خالق کی محبت ہے. اور وہ جو بات میں نے کہی تھی کہ عشق مجازی کا مرکز بالآخر کیا ہے؟ جسم. اور عشق حقیقی کا مرکز بلا جسم، تو موازنہ ہو ہی نہیں سکتا. ہاں یہ ساری محبتیں اگر اللہ کی محبت کے سبب ہیں، اس کی وجہ سے ہیں، تو پھر ہوگا. اچھا، پھر میں اس میں ایک اور بات بھی کہتا ہوں کہ محبت کرنا اور محبت ہونا، ان دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. اب آپ اپنے بچوں سے محبت کرتے نہیں ہیں، ہوتی ہے. آپ کو اپنے بچوں سے محبت ہے، اور آپ کو جو اپنے بچوں سے محبت ہے وہ میرے بچوں سے نہیں ہے، اور جو مجھے میرے بچوں سے محبت ہے وہ آپ کو نہیں ہے. اور اسے کھلے دل کے ساتھ قبول کریں. یہ جو محبت ہونا ہے یہ بھی تو اللہ نے رکھا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ایموشن برا ہے کہ جی وہ ایموشن ہے تو پھر اس کی اتنی مذمت کیوں. وہ ایموشن اگر ہے اور وہ آپ کو خالق سے دور کر دے، یعنی کوئی شخص کسی کی محبت میں مبتلا ہوا، اب وہ خالق کے احکامات کو پسے پش ڈال کے ڈیٹنگ کر رہا ہے، تو اب یہ محبت تو ہوئی، لیکن یہ ایموشن وہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حکم عدولی ہو رہی ہے. اگر حکم عدولی نہیں ہو رہی تو پھر وہ ساری محبتیں جو اللہ کی وجہ سے ہیں. یار وہ حدیث مجھے یاد آ گئی، الحب للہ، ون لائنر ہے اس کا، الحب للہ، جتنی محبتیں ہیں وہ ہوں اصلاً اللہ کے لیے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. ہاں انسان ہونے کے ناطے کہیں نہ کہیں مفادات آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. انہیں وقتاً فوقتاً جیسے جیسے آپ کا شعور بڑھتا رہتا ہے نا، وہ ویسے ویسے آپ انہیں گراتے چلے جاتے ہیں اور آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ ضروریات سے نکل جاتے ہیں، تو وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے. اچھا حضور، مجھے لگتا ہے یہ کنفیوژن کیوں آ رہی ہے، یہ شاید اس لیے آ رہی ہے جو بات آپ ایک کرتے ہیں نا، وہ کہ یہ والے جو اسباق ہیں یہ حال اور صحبت کے اسباق ہیں، ہم انہیں لفظوں میں ڈیلیور کر رہے ہو. یار یہ بات میں کہنے لگا تھا، پہلے میں بھول گیا، میرے ذہن سے اتر گئی کہ یہ جو ہم آج باتیں کر رہے ہیں بڑے، یعنی آپ لوگوں نے تو چلے اس اعتبار سے میں نے تو جو سیکھی ہوئی تھی بزرگوں کی صحبت سے وہ آج میں نے بیان کر دی. اچھا مجھے بھی ذہن میں نہیں تھا، وہ آپ نے تمہید ایسی شروع کی، میری تمہید میں مجھے یہ والی باتیں یاد نہیں تھی، ان کی باتوں سے مجھے یاد آ گئی، تو میں اس راستے پہ چل نکلا. لیکن بہرحال ان کو بھی اگر کوئی سمجھ لے گا، جو باتیں آج ہماری ہوئی ہیں یہ کتابی باتیں نہیں ہیں، یہ آپ کو کتابوں میں نہیں ملیں گی. یہ یعنی جو عشق حقیقی اور عشق مجازی کا فرق ہے، یہ اولیاء اللہ کی صحبت کی برکت ہے. خیر، اچھا حمزہ رضا صاحب، آپ عشق مجازی نے دل کو جلایا بہت، تب جا کے رب کی محبت نے سکون دیا بہت. بنایا ہے شعر کیا؟ یا لوگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ مطلب درست نہیں ہے. یعنی عشق مجازی کا عشق، بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ عشق مجازی ہوگا تو عشق حقیقی ہوگا، بالکل غلط بات ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب بندہ دھوکہ کھاتا ہے تو پھر کہتا ہے دنیا بھاڑ میں جائے، پھر جا کے غار پہ بیٹھ جاتا ہے، ٹوٹ کر اللہ کی طرف جانا. تو کبھی ایسا ہوتا ہے. لیکن وہ جو سوال بھی کیا گیا تھا نا، وہ بھی یہی تھا کہ جی عشق حقیقی کے لیے کیا عشق مجازی میں کامیابی یا ناکامی ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے. کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں بائے برتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت عطا فرمائی. کیا بات ہے. اصل میں وہ ایک روحانی چیز ہے عشق حقیقی، اور آدمی نا مادے کو سمجھ رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو مثال کے طور پر لایا جاتا ہے تو نتھی ہو جاتی ہیں چیزیں. کیا بات ہے. مدثر فضلانی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ لوگ جو ہے نا سوالات دیکھنا شروع کر دیں،
رمضان کے بعد جو لائیو ہوگا نا، ابھی چھوڑ دیں بھلے، رمضان کے بعد جو لائیو ہوگا اس میں آپ کو بالکل بھی فیسیلیٹیٹ نہیں کروں گا، ون بائی ون ساروں کو سوالات پڑھنے ہوں گے تاکہ اس کی پریکٹس ہو جائے. میں تو چونکہ اس میں پڑھتا ہوں نا لائیو میں جو ہمارا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے. مدثر فضلانی صاحب کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب، کسی بزرگ کی صحبت حاصل کرنے کے لیے ہم کن چیزوں کو ان کی ذات میں دیکھیں تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ اہل دل بزرگ ہیں اور ہمیں ان کی صحبت اختیار کرنی چاہیے؟ 3 چیزوں کو ہم بنیادی طور پر لے لیتے ہیں. یہ اصل میں پورے جواب کو کور تو نہیں کریں گے لیکن ابتدائیہ سمجھ میں آ جائے گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انہیں دیکھا جائے کہ وہ متقین کی صفات کے حامل ہے یا نہیں ہے. یعنی ایک شخص ہے، اگر وہ شریعت کے احکامات پر عمل پیرا ہے نا، تو پھر اس کا مطلب یہ کہ فرسٹ اسٹیپ میں تو وہ کلیئر ہے. دوسری بات یہ دیکھیں کہ جب ہم ان کی صحبت میں جاتے ہیں تو صحبت کا اثر کی گواہی دل دیتا ہے. جب دل مطلب یہ محسوس کرے کہ آپ جو ہے وہ بہتری کی طرف ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پا رہے ہیں اور آپ کے ظاہر اور باطن کی اصلاح جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے، تو پھر یوں سمجھ لیں کہ یہ سیکنڈ سائن ہے اس بات کا کہ وہ شخصیت جو ہے وہ صاحب اثر ہے اور بہتر ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ فی زمانہ ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں جو بظاہر مطلب نظر بھی آتے ہیں کہ وہ متقین ہیں، فیلنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے انوائرمنٹ کی وجہ سے کہ مطلب ظاہر و باطن کی کچھ اصلاح ہو رہی ہے، لیکن ان کے اپنے کچھ کردار ایسے ہوتے ہیں جو نامناسب ہوتے ہیں. تو اگر ایسی مطلب یہ 3 چیزیں، یعنی وہ صاحب تقویٰ ہوں، شریعت کے احکامات پر عمل پیرا ہوں ظاہری طور پر. نمبر 2، ان کے پاس بیٹھنے سے جو ہے وہ صحبت کا رنگ چڑھتا ہو ظاہر اور باطن کے اعتبار سے. اور تیسرا، کوئی خلاف شرع کام نہیں دیکھتے، تو اس کا مطلب یہ کہ ان بزرگ کی صحبت ہمیں اختیار کرنی چاہیے. وہ مجھے ابھی یاد آیا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، کہ ایک لمحے کی صحبت جو واقعتاً ولی ہے اس کے ساتھ ہو تو پھر وہ 70 سال کی بیریا عبادت سے بہتر ہے، کیونکہ وہ آپ کو واصل باللہ کر دیتا ہے. سبحان اللہ. ہمارے یہاں یہی مسئلہ، بس سننے کے لیے آتے ہیں، سن کے چلے جاتے ہیں. ابھی کہاں تھا خطاب؟ موسمیات کیسا رہا؟ الحمدللہ. اس میں کیا ہوتا ہے، خطاب میں پبلک آئی، بیان سنا، اس کے بعد کچھ ایسے لوگ ہیں آپ نے دیکھا ہوگا وہ بعد میں آ کے ملاقات کرتے ہیں، دعا کرواتے ہیں، اچھا لگتا ہے. پہلے کیا ہوتا تھا، لوگ جا کے بیٹھتے تھے. ابھی لوگ یعنی ایسا ہو گیا ہے کہ بس آتے ہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے، مسئلہ ہو گیا ٹھیک ہے اللہ صاحب. بلکہ بعض لوگ تو احسان کر کے ہمیں کالز کر رہے ہوتے ہیں اور اس طرح جیسے ہم نے ان کا قرضہ دینا. بعض اوقات واٹس ایپ پہ ایسے سوالات آ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ 2-4 دن گزر جائے نا تو اس کے بعد آپ کیسے مفتی ہیں، آپ تو جواب ہی نہیں دیتے. آپ نے نواب ان کو کیا بتائیں کہ بھائی بندہ ہے تنہا شاہ، تم پہ کروڑوں درود، زندگی کے بہت سارے کام. نور ایمان صاحبہ ہیں السلام علیکم. عید کے بعد نہیں، اس سے پہلے ایک سوال تھا. ہاں، نور ایمان صاحبہ ہیں سلام، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹاپک بھی رکھیے. واہ واہ، رکھنا چاہیے یار اس پہ بات کرتے ہیں. سر الوصول فی الصلاۃ علی الرسول. کیا بات. وصل کا جو راز ہے نا، جو ہم عشق حقیقی کی بات کر رہے ہیں، تو اہل دل کہتے ہیں سر الوصول فی الصلاۃ علی الرسول. وصل کا راز نبی کریم پہ درود پڑھنا ہے. اور بعض اہل دل، شام کے ایک بزرگ ہیں، وہ فرما رہے تھے ایک موقع پہ، فرمایا اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی دروازہ ہے اور وہ ہے ذات مصطفیٰ کریم. کیا بات. من جاء بہا یا من جاء منہا، جو اس دروازے سے آئے گا یا منہو، وہ اللہ تک پہنچے گا. جو اس کے علاوہ کسی بھی اور دروازے سے آئے گا وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا. بخدا خدا کا یہی ہے. کیا بات ہے. نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں. یار کیا کلام ہے یہ. کیا بات. یہ میرے بچپن کا پسندیدہ کلام ہے، بہت سنا کرتا تھا. یہ وہی ہے نا، کرے مصطفیٰ کی احانت، کھلے بندو اس پہ یہ جرت، ارے کیا نہیں ہوں محمدی، ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں. تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اچھا جی، نور ایمان صاحبہ ہیں عید کے بعد ایسا سلسلہ رکھیے جس میں صوفیہ کی باتیں ہوں، جیسے صوفیہ کرام اصلاح فرماتے تھے. بالکل یار، یہ اپنے تو دل کے قریب ہے، انشاءاللہ اس کو رکھتے ہیں. اہل اللہ کی باتوں کا مزہ ہی اور ہے، ٹھیک ہے نا، وہ خلوص نظر آتا ہے. عبداللہ خان صاحب السلام علیکم. حضرت فن کیوں ما طاب لکم من النساء، اس آیت کا کانسیپٹ ہے، اس آیت کا کیا کانسیپٹ ہے، آپ تینوں حضرات کچھ ارشاد فرما دیجیے. بس جو عورت پسند آ جائے کسی بھی حوالے سے، آپ اس کے نکاح کی طرف اگر آگے بڑھ سکتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں تو نکاح کریں. اب اگر آپ کے پاس استطاعت 2 عورتوں کی ہے اور آپ ان کے حق ادا کر سکتے ہیں، 2 کا کریں. تو دوسری کرے گا تو پہلی بیوی کہے گی یہ اس نے میرے سے بے نہیں، وفائی آیت کی کا ہے. کانسیپٹ یہ ٹھیک ہے. اب وہ بیوی کا کانسیپٹ کیا ہے وہ بیوی جانے بھائی.
3 کر آیت سکتے کا ہیں کانسیپٹ یہی ہے. آیت کا ویری گڈ. ہاں میں بھی یہی کہہ رہا ہوں, لیکن میں بیچ میں ایک جملہ ڈال رہا تھا کہ ہمارے یہاں یہ ایک پورا ٹاپک ہے کہ دوسری شادی پہلی بیوی سے بے وفائی. حالانکہ نبی کریم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ایک سے زائد نکاح فرمائے, تو کیا معاذ اللہ کو یہ کہنے کی جرت کرے گا کہ پہلی زوجہ کے ساتھ بے وفائی کی ہے؟ خیر بتائیے. اسی طرح اگر وہ 3 کی استطاعت رکھتا ہے, 3 کی 4 کی استطاعت رکھتا ہے, 4 کی 4 کے بعد ایک وقت میں 5ویں کو رکھنا, اس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت اور وہ حصہ بھی سنا دینا, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا. ہاں, اب اگر اسے خدشہ یہ ہے کہ اس کے پاس استطاعت نہیں ہے, وہ عدل نہیں کر سکتا, تو پھر اس کو ایک پہ رکنا چاہیے. لیکن اسی آیت کی یہ صراحت ہے, یہ الفاظ ہیں, اور دیگر احادیث وغیرہ کے سے نتیجہ علماء نے یہ نکالا کہ اگر کوئی شخص ایک بیوی کے ساتھ بھی عدل نہیں کر سکتا نا, تو وہ روزے رکھ کے صبر کرے بھائی. پھر اس کو ایک بھی شادی نہیں کرنی چاہیے. تو وہ جو بیویاں اس کو اپنے لیے استعمال کر رہی ہیں, اپنی سوچ کو ایک لیول پہ رکھ کے جو قرآن اپنی جگہ رکھیں. ہاں یہ ہے کہ دوسری تیسری چوتھی شادی کے سلسلے میں ایک چیز یہ کہ جو کمزور اعصاب کے مرد ہوتے ہیں, جب تک معاشرہ اس سلسلے میں جو ہے نا ہموار نہ ہو جائے, تب تک وہ اس طرف کو نہ جائیں. یہ بڑا مشکل کام. یار ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے مولوی ہیں جو سوشل میڈیا پر سر عام بیٹھ کر دوسرے تیسرے چوتھے نکاح کی ترغیب دے رہے ہوتے ہیں. میں اس کی مخالفت کرتا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ عمومی ترغیب دیتے ہیں, لوگ جوش میں آ کے جذبے میں آ کے ان کی بات کو مان کے کر لیتے ہیں اور گھر برباد ہو جاتے ہیں. ہمارے معاشرے کو دیکھنا, اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کیا آپ مینیج کر سکتے ہیں, کیپیبل ہے کہ نہیں ہے. اگر آپ کسی کے ساتھ اپنا موازنہ کریں گے, تو میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ ہر ایک کے اسباب مختلف ہوتے ہیں, آمدن کے اعتبار سے, ول پاور کے اعتبار سے, صلاحیت کے اعتبار سے, اسپیکنگ پاور کے اعتبار سے. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا, زیادہ شادیاں زیادہ تقوی کی علامت. ہمارے ہاں تو الٹ ہو گیا ہے. اب ہمارے ہاں کوئی زیادہ شادیاں کرتا ہے اسے زیادہ شہوت کی علامت سمجھا جاتا ہے. عجیب نظروں سے خاندان والے کے دیکھتے ہیں, بھائی کیا بچے نہیں دیکھے تم نے, یہ دوسری شادی کر لی وغیرہ وغیرہ, اس طرح کی چیزیں. تو وہ جو عمومی ترغیبات رشتہ سینٹر کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں اور مطلقاً ترغیب دے رہے ہیں, وہ آسان کام نہیں ہے. میں ہمیشہ یہ بات سمجھاتا ہوں کہ معاشرے کی چیزوں کو دیکھنا بھی بہرحال ضروری ہے. اصل بات ایک ایڈیشن اور کر دوں میں, عام طور پر اس طرح کے لوگ خود اپنی مثالیں دیتے ہیں کہ ہم نے 4 شادیاں کی. ذرا دیکھو تو صحیح کہ بھائی آپ نے 4 شادی کس سے کی ہے. آپ نے ان خواتین سے شادی کی ہے جو پیدا ہوئی نا, تو وہ کوئی گاؤں دیہات میں پیدا ہوئی تھیں, ان کو بھیج دیا گیا دارالعلوموں میں. انہوں نے اپنی زندگی عالمہ فاضلہ بنی, لیکن وہ دارالعلوم میں ہاسٹل میں رہتے ہوئے انہوں نے, اچھا ان کی جو ذہن سازی اور نشو و نما تھی وہ اس چیز کو قبول کرتی تھی. تو ان کے حوالے سے تو معاشرہ یا جو سراؤنڈنگ ہے وہ ہموار ہے. لیکن یہ عام لوگوں پر ابھی جب تک وہ سائیکلوجیکلی, مینٹلی, ایموشنلی ان چیزوں کو قبول نہیں کرتے, تب تک اس طرح کی ترغیب عدم توازن پیدا کرتی. یعنی کوئی بھی ترغیب ہے اس میں معاشرے کو ملحوظ نگاہ رکھنا, اس کے تقاضوں کو ملحوظ نگاہ رکھنا بہت ضروری ہے. اور میں اس میں ایک بات یہ کہتا ہوں کہ کبھی بھی کسی کی زندگی کو بنیاد بنا کر ڈیسیجن نہ لیں. ہوتا کیا ہے, فلاں نے کیا تو میں بھی کر لوں, ایسا پاسبل نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ صحیح فیصلہ کریں. آپ فیصلے کے اندر غلطی کر لیں گے, آپ کی زندگی مشکل ہو جائے گی. پھر آپ کے پاس وہ مواقع نہیں ہیں جو دوسرے کے پاس ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے پاس وہ اسباب نہیں ہیں. تو قرآن کریم فرقان حمید نے جس انداز میں رکھا اس انداز میں رکھا جائے, اور یہ بھی پیش نظر رکھا جائے کہ حکم تو تبدیل نہیں ہو رہا, لیکن یہ ایک فیکٹ ضرور ہے کہ عرب معاشرے میں اور پاکستانی معاشرے میں 7 زمین 7 آسمان کا فرق آج بھی ہے. ایسا ہے نا ہمارے معاشرے کے اندر. تو ان تمام چیزوں کو رکھا جائے. لیکن وہ جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے, قانون بھی بنا تھا, اس کی تردید ہو گئی, قرآن کریم فرقان حمید میں نہیں ہے. اور اس میں ایک نقطہ بڑا کمال کا ہے, وہ کیا ہے, ما طاب لکم. اس سے بہت سارے لوگ دامن بچا کے نکل جاتے ہیں. کیا ہے ما طاب لکم, جو تمہیں. اس پر ذرا بات کریں نا. حضرت نے تو آغاز میں بھی کی. ہاں تھوڑی اور بات کریں, پھر اختتام کرتے ہیں. بس لاسٹ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کی اجازت مرحمت فرمائی ہے, اور پسندیدگی مطلب شریعت میں کوئی ممنوع اور کوئی مردود چیز نہیں ہے, تو لہذا اس کو اسی انداز میں رکھا جائے جس طرح قرآن پاک ہے. پسندیدگی کا اختیار بھی ہے, اور اگر یہ باؤنڈری کے اندر ہو تو محمود بھی ہے.
لہٰذا جو تمہیں پسند ہو اور وہی جتنا افورڈ کر سکتے ہوں، جتنے آپ کیپیبل ہوں، اس کے اکارڈنگ جو ہے آپ ایز پر سچویشن اسٹیپ لے سکتے ہیں. چلیں جی، اختتاماً 2 کامنٹ میرے پاس شو ہو رہے ہیں. شروع کے بہت سارے سوالات پہلے میرے پاس کھلے تھے، پھر ہٹ گئے، تو کل ہمیں یاد کرا دیجیے گا، تو وہ سوالات ہم بعد میں کامنٹ سیکشن میں دیکھ کے اس کو شامل کر لیں گے. ارشد رضا طاری صاحب: مفتی صاحب، ہمارے یہاں پہلے کئی عرصہ پہلے نکاح کر لیا جاتا ہے اور 1 سال بعد رخصتی کی جاتی ہے. اس عرصے میں بہت ساری لڑائیاں ہوتی ہیں، رخصتی سے پہلے طلاق ہو جاتی ہے. برائے کرم اس بارے میں رہنمائی فرما دیجیے کہ پہلے نکاح کرنا چاہیے یا نہیں. دیکھیں، نکاح کے بعد بلا وجہ رخصتی میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ نکاح کے بعد حق شرع ثابت ہو چکا. اب بعض جگہوں پر ایسا ماحول ہوتا ہے کہ لڑکا باہر ہے یا کوئی اور ایسی مجبوری ہے، اس میں نکاح کر لیا گیا، رخصتی بعد میں ہے، تو اگر رخصتی 2 سال بعد بھی ہوتی ہے تو نکاح پہ شرعی طور پہ کوئی فرق نہیں آئے گا. ہاں، البتہ یہ ضروری ہے کہ جہاں پہ یہ رواج بنا لیا ہے کہ 5 سال پہلے نکاح کر دیا اور رخصتی 5 سال بعد ہو رہی ہے، حالات تبدیل ہو گئے اور بغیر رخصتی کے طلاق ہو گئی، تو یہ ہم نے جو ایک اپنے رسم و رواج کی بنا پر کریشن کی تھی، اس کا نقصان ہمیں اپنے معاشرے کے اندر بھگتنا پڑ رہا ہے. تو اس چیز سے کنارہ کشی اختیار کریں. مفتی صاحب، اگر کوئی شخص ایک کمرے میں کپڑے تبدیل کر رہا ہے اور باہر سے اسے کسی نے پکارا اور اس نے جواب دیا، تو کیا کپڑے تبدیل کرتے ہوئے اگر کوئی بولے تو فرشتے اپنا چہرہ اس سے پھیر لیتے ہیں؟ اس میں کیا حقیقت ہے؟ ٹکے کی حقیقت نہیں ہے، بالکل غلط بات ہے. موضوعات میں سے ہے یا اغلاط العوام میں سے ہے کہ اس نے جواب دیا تو فرشتوں نے منہ پھیر لیا. عجیب و غریب بات ہے. اس طرح کی چیزیں ہمارے یہاں اب بھی بدقسمتی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں عام ہے. بہرحال وقت اپنے اختتام سے بھی آگے بڑھ گیا. انشاءاللہ الجلیل بشرط حیات کل کون سا روزہ ہے؟ 24واں. کل 24واں، اور ہماری آج 24ویں شب ہے. کل 25واں روزہ ہوگا نا. علماء کرام اتفاق کر کے مجھے بتائیں، پھر میں اناؤنس کروں. 24واں روزہ ہے. آج 24واں ہے. اب کل 24واں ہے. ٹھیک ہے، یعنی آج جفت رات ہے نا. ہاں، اچھا، جفت رات میں بھی آپ نے تقریر دی ہوئی تھی. جی. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، کل انشاءاللہ الجلیل 24 رمضان المبارک، اور کل ہماری جو ٹرانسمیشن ہے وہ 25ویں ہو جائے گی. 25 آج 24 ہو گئی ہے. بتائیے یار، 24 دن گزر گئے، پتہ ہی نہیں چلا. تو انشاءاللہ بشرط حیات کل رات 11 بجے انشاءاللہ الجلیل آپ سے پھر کسی ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی. آپ کے سوالات کے جوابات بھی شامل کیے جائیں گے. جو سوالات رہ گئے ہیں میں انشاءاللہ یاد دہانی کے ساتھ، یہ شکوہ ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو کہ ہمارے سوالات رہ گئے، تو کل پہلے ہم وہ سوالات شامل کریں گے ود نیم، اور پھر اس کے بعد اگلے جوابات کو شامل کریں گے. میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اخلاص عطا فرمائے اور دین کے پیغام کو دنیا میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ہم بیان کر رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس کا اجر عطا فرمائے. جو آپ کے لیے چیزیں لائق عمل ہیں اللہ تعالی آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اس بات پر اختتام کریں گے کہ جو بھی ہمارا قدم ہو، جو بھی ہماری نیت ہو، جو بھی ہمارا فعل ہو، وہ اللہ کی رضا کے لیے. اس کا لطف اور ہے، اس کا مزہ اور ہے، اور اس کی چاشنی اور ہے. اور جب آپ یہ جام پی لیتے ہیں تو شراب عشق احمد کی عجب پرکیف مستی ہے. شراب عشق احمد کی عجب پرکیف مستی ہے کہ جان دے کر اگر 2 بوند مل جائے تو سستی ہے. کیا بات. ٹھیک ہے، تو اس شعر پر اختتام کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم تمام کو فرائض و واجبات کی پابندی کرنے، صغائر و کبائر سے اجتناب برتنے، قرآن و سنت، شریعت و سنت اور احکام شریعت و طریقت کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.